رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری و ساری ہے مدنی مکالمہ۔ اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پہ درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کا ایک مبارک طریقہ رہا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کو علم دین کی روشنی سے روشناس کرنے کے لیے، فیض یاب کرنے کے لیے مختلف علاقوں کا، مختلف ملکوں کا اور مختلف بستیوں کا سفر کرتے رہے اور وہاں جا کر اعلاء کلمت الحق کرتے رہے۔ الحمدللہ عز و جل اسلاف اور بزرگان دین کے اسی فیضان کی جھلک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ جس طرح پاکستان میں کریا کریا، شہر شہر، گاؤں گاؤں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کرتے ہیں، الحمدللہ عز و جل اسی طرح بیرون ملک میں بھی سفر کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ وہاں پر بھی الحمدللہ عز و جل تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتیں سکھائی جاتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، حضور کا کردار یہ وہاں پر سکھایا جاتا ہے۔ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور الحمدللہ عز و جل کثیر غیر مسلم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے دائرہ اسلام کے اندر داخل بھی ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے دنوں حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی کا مدنی سفر رہا اور آپ جو ہے وہ نیپال تشریف لے گئے اور وہاں ایک بہت بڑا تربیتی اجتماع تھا۔ وہاں پر آپ نے مدنی پھول جو ہے وہ ذمہ داران کو عطا فرمائے، اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول عطا فرمائے۔ اس حوالے سے آج انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی سے کچھ سفر کے حوالے سے، کچھ وہاں کی یادیں، کچھ وہاں کیا سلسلہ رہا دین مکین کی خدمت کا، اس حوالے سے مدنی پھول لیں گے۔ ایسا بات سلسلہ آپ کا ہے، مجھے اس میں شرکت کی سعادت مل رہی ہے۔ اب یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آپ کا جو سفر رہا نیپال میں اور وہاں تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تربیتی اجتماع منعقد کیوں کیے جاتے ہیں اور مدنی تربیت کیوں ضروری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے مدنی مکالمے کا، اس کا بنیادی جو موضوع ہے امیر اہل سنت کے بڑے شہزادے کا جو سفر تھا، سفر نیپال اور سفر عمان، اس کے متعلق ہے۔ لیکن چونکہ نیپال میری بھی حاضری تھی جی، تو ہم نے مجھ سے ہی آغاز لے لیا ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ تربیت کیوں ضروری ہوتی ہے؟ جی، تربیت سے معاشرہ بنتا ہے اور تربیت کے بغیر یوں سمجھیے کہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ صرف تربیت کا تعلق ایک تنظیم یا تحریک یا ادارے سے نہیں ہے، ہر گھر کو تربیت کے مضمون کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ جب اولاد کی تربیت نہیں کر پاتے تو اولاد بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور جو آپ کی توقعات ہیں اس پر پورا نہیں اتر پاتی۔
اسی طرح ملازمین کی تربیت کرنی پڑتی ہے، جو جو کام کرتا ہے اس کام کی اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح دعوت اسلامی کا اتنا بڑا مدنی کام ہے، مختلف شعبہ جات ہیں، تو اس سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی تربیت کا سلسلہ جاری رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کن کن مدنی کاموں میں اپنی خدمت انجام دے رہی ہے، اس کی تفصیلات، اس مدنی کام کے کرنے کے طریقہ کار، اس کے تقاضے، اس کے اصول، اس کے ضوابط، اور اس میں بنیادی طور پر جس چیز کی حاجت رہتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا۔ کیونکہ دعوت اسلامی جیسی تحریک ہے تو ہمارا یہ جو مدنی کام کرنا جو ہے اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے رب کی رضا حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہم جنت میں داخلہ پائیں۔ ظاہر قسمت اللہ کی کرم سے ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس سفر میں جب آپ چلیں گے تو طرح طرح کے نفس و شیطان کی شرارتیں وسوسے یہ بھی بندے کو تنگ کرتے ہیں، تو ان سے بچنے کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ ریاکاری اگر آ گئی تو کیا نقصان ہوگا؟ حب جا کا مرض لگ گیا تو کیا نقصان ہوگا؟ اگر اخلاقیات درست نہ ہوئے تو کیا نقصان ہوگا؟ اور اس میں چونکہ ہم نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں آپ، تو اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کاملین، بزرگان دین کا کیا انداز رہا، یہ جب تک بیان نہیں کیا جائے گا اور اس کے بارے میں ابھارا نہیں جائے گا، جس کو کہتے ہیں لائن آف ڈائریکشن نہیں دی جائے گی پراپرلی، تو ایک منتشر ہو جائے گا صاحب۔ ایک آدمی گاڑی سیکھنے جاتا ہے کہ اس کو روڈ پر گاڑی چلانی ہے، تبھی اس کو گاڑی سیکھنے کی تربیت لینی پڑتی ہے، ورنہ اگر بغیر سیکھے کر وہ گاڑی سڑک پر لے کر آئے گا تو اپنا بھی نقصان کرے گا، دوسروں کا بھی نقصان کرے گا۔ لہٰذا نیکی کی دعوت دینے والے کو باقاعدہ حکمت کسے کہتے ہیں اور اچھا واعظ کسے کہتے ہیں، خوبصورت بیان کسے کہتے ہیں، یہ اور دلائل سے سمجھانا کسے کہتے ہیں، ترغیب کسے کہتے ہیں، ترہیب کسے کہتے ہیں، جب تک یہ سارے مدنی پھول آپ نہ بیان کریں تو ایک مبلغ اپنے اس مدنی کام یا مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، میں کیسے کامیاب ہو سکے گا؟ اس لیے گاہے باگاہے تربیت کا سلسلہ ہونا یہ ناگزیر ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارا ہفتہ وار تو نظام ہے مدنی مذاکرے کے ذریعے، لیکن اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے پھر ایک تربیت کا ایک سلسلہ الگ ہوتا ہے، ان میں سوال جواب کا بھی سلسلہ رہتا ہے۔ تو یہ جواب ہے آپ کے سوال کا جو میری موٹی عقل میں آیا۔ صحیح۔ یہ فرمائیے کہ میں نے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تربیتی اجتماع میں ایک بات بڑی نوٹ کی ہے، جیسے ابھی ہمارا پاکستان میں تربیتی اجتماع ہوا، 3 رسمتوں بھرا تربیتی اجتماع رہا، اس میں بھی جو مین مدنی پھول ہوتا ہے اپنے عمل کو خالص کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ عمومی طور پہ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے بھی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو اس پر اتنا زیادہ انفسائز کیوں ہوتا ہے؟ ذہن ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ تو اب چیک علامتوں سے پتہ چلے گا نا۔ صحیح۔ مگر شیطان ہمارے عمل کو برباد کرنے کی پوری کوشش تو کرے گا، تو اس کے لیے اپنے اس عمل کو بچانا کہ ہمیں اس کا ثواب ملے، اور ثواب اس عمل کا ملے گا جو اللہ کے لیے خالص ہوگا، اور اللہ جانتا ہے کہ کون میرے لیے عمل کر رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ بار بار اس کی تکرار کی جائے۔ تو موت کا پتہ ہے، موت آنی ہے، موت آنی ہے، موت آنی ہے، لیکن جب آپ موت کا بیان کرتے ہیں تو ایک آپ کا جذبہ رینیو ہوتا ہے، آپ کا جذبہ بڑھتا ہے اور ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ عمومی طور پر ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہی عمل کرنا چاہیے، مگر اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہوتا کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، ریاکاری کیا ہے، اور یہ سب کچھ، اور کون کون سے عمل ایسے ہیں جن سے آپ کا یہ عمل اب ریاکاری میں داخل ہو گیا نہ کہ اخلاص کی صورت میں رہا۔ تو جب تک اس کے بیانات نہیں کیے جائیں گے اور اس کی مطالعہ نہیں کیا جائے گا تو ڈیفینیٹ کہ نقصان کا پہلو تو واضح نظر آتا ہے نا۔ صحیح۔ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے،
اخلاص قبولیت کی چابی ہے، عمل میں اخلاص ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ امیر سنت بھی ہمیں اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرماتے رہتے ہیں۔ نگران شورا کا جو سفر ہوا نیپال کا، وہاں پہنچے اور پھر اجتماع گاہ میں جب پہنچے تو اسلامی بھائیوں کا محبت کا کیا ایک معاملہ تھا، آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روشن ہے اسے دیکھ لو، اتاریوں کی منزل روشن ہے اسے دیکھ لو، روشن ہے اسے دیکھ لو، روشن ہے اسے دیکھ لو۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن۔ گدا گو بے عمل ہے اور برا ہے، سخت مجرم ہے۔ گدا گو بے عمل ہے اور برا ہے، سخت مجرم ہے۔ جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب، جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب۔ سبحان اللہ۔ سب یہ فرمائے، حضور یہ فرمائے کہ پہلے میں نے وہ ترکیب بنا لی۔ نیپال میں پہلے آپ تشریف لے گئے، شہزادہ امیر سنت پہلے تشریف لے گئے؟ اصل میں ہم پہنچے تو نیپال ایک ساتھ تھے، لیکن اجتماع گاہ میں پہلے میری حاضری ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر کسی اور نشست میں جب ہمارا بیان جاری تھا اس وقت شہزادہ حضور ڈائریکٹ منچ پر تشریف لے آئے تھے۔ یہ پیچھے سے آئے تھے، مطلب وہ ایک آدھ نشست ہماری ہو گئی تھی نا بابو، اس کے بعد تشریف لائے تھے۔ لیکن ہم نیپال بھی ایک ساتھ پہنچے تھے اور نیپال گنج بھی ہم ایک ہی ساتھ پہنچے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سفر ایک ساتھ ہوا تھا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہزادہ حضور کو برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایسا سفر جب بندہ کرتا ہے تو بندہ بہت کچھ اس میں مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، سیکھتا ہے، اور سفر وسیلہ ظفر یہ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے شہزادہ امیر سنت کے ساتھ جو سفر کیا، جہاز میں بھی سفر کیا، پھر گاڑی میں بھی سفر کیا، پھر نیپال گنج بھی آپ ان کے ساتھ پہنچے، تو آپ نے سفر میں شہزادہ امیر سنت کی ذات بابرکات کے حوالے سے کن کن چیزوں کا جو ہے وہ کچھ مدنی پھول ناظرین کو بھی بتائیں تاکہ ہم بھی اپنے اندر ان عادات کو، ان اوصاف کو، ان پیاری باتوں کو شامل کریں؟ اصل میں میرا واسطہ صرف میرے شہزادے کے ساتھ صرف سفر کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کا پڑوسی ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں ان کا پڑوسی ہوں، پھر ہماری ایک رشتہ داری بھی ہے۔ واہ۔ تو رشتہ داری بھی ہے، پڑوسی ہونا بھی ہے، پھر سفر بھی ہے۔ کیا بات۔ تو یوں شاید میں زیادہ بول سکوں گا۔
بالکل جی بالکل. جو بات بالخصوص جو مجھے اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، میں ان میں جو دیکھ رہا ہوں اللہ مجھے مبالغے سے بچائے، جھوٹے مبالغے سے بچائے، جو مجھے بہت پیارے انداز لگتا ہے ان کا، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے اس چیز کی پڑی نہیں ہے کہ یار میں نمایاں ہوں. ہائے ہائے اللہ اللہ. یہ آپ تھے نا ساتھ نیپال میں، ایسا مجھے یہ پہلی مرتبہ میں اس کا مدنی چینل پر شاید اظہار کر رہا ہوں تو کر رہا ہوں. یہ ایک ان کا اپنا ایک عجیب سی خصوصیت ہے. میں واقعی عجیب اس ایسے دور میں ایک عجیب سی خصوصیت ہے ان کی کہ یہ ان کو جیسے پڑی نہیں ہے، حالانکہ اتنی بڑی ان کی ایک کہتے ہیں پوزیشن ہے، اور بہت آدمی کے اندر اس طرح کی پوزیشن میں جذبات ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کوئی بھی ہو، لیکن میں ان کے لیے جو اپنے لیے حسن ظن کا ایک پہلو پاتا ہوں. جو بھی میں کلام کروں گا میں اپنے اچھے گمان پر کلام کروں گا نا، اور اچھا گمان یہ عمدہ عبادت سے ہے. تو اچھے گمان. اور ویسے تو یہاں تک یہ بھی میں عرض کروں گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر پیر کی اولاد میں بھی اگر کوئی کمزوری بھی دیکھتا ہے نا تو وہ اس کو بھی مطلب کہ وہ اس میں نہ لے. وہ بہت سارے اس میں مطلب خصوصی پہلو ہوتے ہیں. تو کیونکہ یہ ہے تک پیر کی اولاد نا، تو یہاں تو میں خصوصیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا بات. تو ایک یہ نا نمایاں ہونے کا ایک ہوتا ہے کہ یار میں آؤں تو مجھے دیکھیں، تو لوگ جانیں، تو لوگ پہچانیں، تو یار میں بھی چلوں تو میرا بھی استقبال یوں ہی ہو جائے گا، نہیں یہ ہو جائے گا. کچھ مطلب اپنے مطلب یوں دیکھتے رہ جائے یار. کبھی کبھی لگ جائے گا خالی ہم لوگ کیا رہتے کھوٹے سکے بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایسی ایک میں نے آپ کو بات بیان کی ہے جو میں نہیں سمجھ، مجھے کہتے ہوئے میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں ان کی اس عادت کو میں بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. جو یہ ان کا جو وصف ہے نا، میں اس کا بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں. میں اپنے اندر وہ جملے نہیں پا رہا ہوں جو میں بیان کر سکوں. لیکن ہے یہ اللہ کرے کہ میں کیا بیان کروں کہ میں یہ چیز ان کی نمایاں ہے. پھر ایک ہوتا ہے کہ آدمی ایک اتنی بڑی شخصیت جن کے والد صاحب کا اتنا نام ہے، کیا بات. اور اس کی جب اولاد کہیں جانا چاہے، دیکھنا چاہے، لوگ اس سے ملنا چاہیں، تو اس کا ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے نا، ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، کچھ کہنے چلنے. باپو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسی کوئی چیز ہے نہیں، مطلب اپنے بولے نا کہ رضا تھوڑا یوں کر لو تو یوں ہو گیا، یار یہ کر لو تو یوں ہو. یہ وصف جو ان کو ملا ہے نا، یہ وصف ان کو میں سمجھتا ہوں کہ امیر علیہ سنت کا ایک خاص ہوتا ہے نا. کہ اولاد کسی کی ہوتی ہے نا تو والد صاحب کے بہت سارے اوصاف اولاد میں بعض اوقات مختلف انداز سے تقسیم ہوتے ہیں. کسی میں والد صاحب کے فلاں اوصاف نظر آئیں گے، کسی میں اس کے والد صاحب کے فلاں اوصاف نظر آئیں گے، کسی میں والد صاحب کے فلاں اوصاف نظر آئیں گے. تو یہ ہوتا ہے. تو ان کے اپنے، اب ان کے جو چھوٹے شہزادے ہیں بلال، ان میں امیر سنت کے اپنے اوصاف ہیں. کیا بات. ٹھیک ہے. اور جب ان کے بڑے شہزادے کو دیکھتے تو ان میں امیر سنت کے اپنے اوصاف ہیں. تو ان اوصافوں کا جو اگر یہ خصوصیات یا مظاہرہ کرے تو ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی. دوسری ان کی جو میں نے ایک اٹھنے بیٹھنے میں، ملنے کرنے میں، اور جو ایک انکساری والا اور عاجزی والا جو انداز ہے، یعنی یہ میں آپ کو وہ ان کے اوصاف بتا رہا ہوں جو عموماً اس منصب پر رہ کر ان اوصاف کا حامل رہنا یہ اللہ کی رحمت سے رہ سکتا ہے. یہ آپ کے بارے، میرے بارے میں، ان کے بارے میں کوئی یہ بات کرے نا تو چلو مطلب کہ ابھی کوئی ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا. لیکن جہاں ہے خود کو ایکسپوز کرنے کی پوزیشن ہے، سب کچھ کر آگے چلنے کی پوزیشن ہے، وہاں یہ چیزیں نہ ہونا یہ ایک کوالٹی ہے. مطلب یہ میں اچھا میں نے یہاں تکلف نہیں دیکھا. یہ میں ہاں میں یہ بات ضرور کروں گا، ان چیزوں میں نے کوئی تکلف نہیں دیکھا کہ یہ چیزیں تکلف سے نہیں کر رہے. ایک ہے تکلف سے نہ کرنا، اور ایک ہے اس چیزوں کا مطلب بندہ عادی ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے. مطلب بولو تو جائے گا اچھا یوں کرنا چاہیے ورنہ تو نہیں ہے. تو یہ مطلب کہ بہت طویل ہو جائے گا میرا جواب، لیکن حقیقت ہے کہ یہ جو میں نے 2-3 اور بھی مزید اس میں آپ پلس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ان کے اندر جو میں نے طہارت کی حساسیت دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ نصیب فرمائے. جو یہ پاکی اور ناپاکی کا جو ایک ان کے اندر جو ایک ہے نا، یہ بھی خاص میں دیکھتا ہوں امیر سنت کا ایک ان کے اندر جو ہے نا ایک وہ فیضان ہے. تو پاکی ناپاکی کے حوالے سے تو غور و تفکر، غور و فکر کرنا،
چپل ہوں، کپڑے ہوں اور جگہ ہو، جو بھی آپ اس کو لے لیجئے، یہ سب دیکھنا کرنا، تو اب یہ کہ کیا کیا کہوں اسے. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمیں ایک بات جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہے نگران شورا جو مدنی پھول بیان فرما رہے تھے کہ اتنا بڑا سٹیٹس اور اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، اور پھر اس کے باوجود عاجزی کا ایسا جو ہے وہ مبارک انداز. اللہ اکبر، یہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے. حضور، میں نے اولیاء کرام کی سیرت کا کچھ گزشتہ دنوں میں مطالعہ کیا تو ایک وصف بڑا مشترک پایا، عاجزی اور انکساری والا. اور پھر کچھ اور مطالعے سے میں نے ایک چیز جو ہے آبزرو کی، اس پر آپ کے مدنی پھول میں ہوں تو کیا ہی بات ہے کہ جب انسان کے اندر سے عاجزی ختم ہو جاتی ہے اور کر و فر آ جاتا ہے، یا اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، یا وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے ہاں میں کچھ ہوں، یا میں یہ ہوں، یا میں وہ ہوں، تو پھر وہ معاملہ خرابی کی طرف جو ہے جانے لگ جاتا ہے. جیسے عاجزی ہوگی تو اس میں تکبر بھی نہیں آئے گا، عاجزی اس میں ہوگی تو وہ خود پسندی کا بھی شکار نہیں ہوگا. اب جو کچھ اس کو مل رہا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اس کی نسبت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. کیا ارشاد؟ عاجزی تو آپ نے کہا نا، وہ انسانیت اور اس کی جو ایک رفعت و بلندی ہے، یہ تو ہے ہی عاجزی میں. انسان اور عاجزی، ان کو الگ کیسے کریں گے آپ؟ انسان بنا مٹی سے، ٹھیک ہے، اور مٹی کا کام ہے نیچے آنا. تکبر تو شیطان کر گیا. اللہ. اور وہ آگ سے بنا، آگ کا کام اوپر جانا. تو انسان تو بیسیکلی ویسے ہی، اگر انسان عاجزی کرنی اس کو، اگر اللہ کرے اس کو توفیق نصیب ہو. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر عاجزی کرنے والا کون، اور آپ سے بڑھ کر مقام و مرتبے والا کون؟ اللہ. جو مقام و مرتبہ میرے رب کریم نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا، اس مقام و مرتبے کو دیکھیں، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کو دیکھیں، تو بہت واضح ہمیں تربیت ہماری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. مجھے ایک پنجابی شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، بزرگ کا کسی کا ہے، میں وہ سنائے دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کٹ دریا، دریا بچ پھر رج کے نہا، مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلا اپنی میں مکا. یعنی تم پھولوں کا عطر بناؤ اور پھر اس عطر کا دریا بناؤ، اس دریا میں پھر جو ہے وہ چھلانگے لگا کر کے نہاؤ. اس وقت تک تمہاری جو ہے وہ اسمیل ختم نہیں ہوگی، بو ختم نہیں ہوگی، جب تک اندر سے میں جو ہے وہ نہیں جائے گی. تو بہرحال نگران شورا کے مدنی پھولوں سے ہمیں اس بات کا بخوبی جو ہے وہ معلومات ہو گئی ہیں کہ یہ عاجزی اور انکساری والا وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہزادہ امیر سنت کو بھی عطا فرمایا ہے. تو انہی سے فیضان حاصل کرتے ہوئے، انہی مبارک باتوں سے جو ہے وہ درس حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا کرنا ہے. میں نہیں ہونی چاہیے، بہت اچھی بات کی آپ نے. میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی آدمی یہ نا ہمارے ناراض ہو جاتا ہے جی، ناراض ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ نہیں کیا تو ناراض ہو گیا، یہ نہیں بلایا تو ناراض ہو گیا، یوں نہیں کیا تو ناراض ہو گیا. میں نے اس میں تھوڑا سا ایک پہلو دیکھا ہے. جی، وہ یہ ہے کہ بندہ بعض اوقات ناراض تب ہوتا ہے کہ اس کو یہ لگے گا کہ یہ میرا حق تھا جو اس نے تلف کیا. بھائی مجھے آپ نے یہاں نہیں بٹھایا، ٹھیک ہے، مثال دے دو، تو اب میں یہ میرا حق تھا کہ مجھے آپ یہاں بٹھاتے، تو نہ بٹھانے پر مجھے ایسا برا لگے گا. اور اگر میں بولوں یہ میرا حق نہیں تھا، یہ صرف آپ کی مہربانی، آپ کا کرم تھا، بٹھاتے نہ بٹھاتے. تو اگر بندہ یہ دیکھ لینا کہ یار یہ جو چیز میرے ساتھ نہیں ہو رہی، کیا یہ میرا حق تھا؟ بندہ یہ دیکھ لے کہ اگر یہ میرا حق تھا اور نہیں دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ حق کے بارے میں بات کرنے کا حق رکھتے ہو. لیکن ایک بات حق ہی نہیں ہوتی کہ یہ میرا حق ہے، میرا حق چھین رہا ہے. ایک بات ایک نظام کی ہوتی ہے، کرم کی ہوتی ہے، ہونا ہے تو نہیں ہونا، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو نہیں ہوا. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو یہ اس میں آپ کے اندر یہ وصف نہیں پیدا ہوگا کہ آپ بات پر ناراض ہو جاؤ گے، بات پر اٹھنا شروع کر دو گے، اور وہ ایک منصب اس طرح کی چیزیں آپ چاہنا شروع کر دو گے. ایسا مطلب کہ یوں نہیں ہوتا. تو بس اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی پہچان نصیب ہو جائے کہ یار میرا حق ہے کیا. نہیں ہم بعضوں کا دعوت نہ دینے بنا، بھائی آپ کا کیا حق تھا؟ ایسی کیا آپ کو دعوت دینے کی آپ کو تھا کہ مجھے یوں بلایا جاتا، یوں بٹھایا جاتا، یوں لیا جاتا، یہ دیا جاتا، یہ منصب دیا جاتا، یہ ذمہ داری دی جاتی، یہ فلاں دیا جاتا ہے، فلاں دیا جاتا، اور نہیں دینے کی صورت میں یہ میرا حق تلف ہوا، میرا حق کھایا گیا. تو یہ حق کہاں بنتا ہے؟ بس جس کے نصیب میں تھا اس کو ملا، آپ کے نصیب میں نہیں تھا، آپ کو نہیں ملا. تو یہ
ایسے تصورات ہیں کہ جو اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہاں کہیں ہماری انا کا کچھ فنا ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج بھی اور ان کی سارے کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نگران شورا نیپال کے سفر پر روانہ ہوئے، تربیتی اجتماع میں بیان بھی فرمایا، اس حوالے سے مدنی گلدستہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت نے یہ فرمایا تھا کہ نیپال میں تربیت اجتماع میں اسلامی بھائیوں کو میرا سلام کہنا۔ الحمدللہ ایک اللہ کے ولی کی زبان پہ سلامتی کی دعا مل جائے، آنا جانا وصول ہے نا۔ تمام اسلامی بھائیوں کو جو گھنٹوں کا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، ہند سے، نیپال کے بھی ہیں ماشاءاللہ، سب کو نیپال گنج میں خوش آمدید۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم اس کے پاس باں ہیں، سارا جہاں ہمارا۔ ہم چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں تو الحمدللہ مدنی ماحول میں ایک نظام بنا ہوا ہے کہ کون کس کی بات مانے گا، کون کس کو کارکردگی دے گا، کون کس سے کارکردگی لے گا۔ پورا نظام دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا بنا ہوا ہے۔ چونکہ تربیت اجتماع اس نے میرا آغاز ہی دعوت اسلامی کا، پہلے آپ کو ایک مدنی کام کا انداز عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے نیچے بیس کیا ہے؟ عقائد اور اعمال کی اصلاح۔ کہاں نیکی کی دعوت دینا واجب ہے، کہاں نیکی کی دعوت دینا افضل ہے، کہاں نیکی کی دعوت دینا مستحب ہے، اور کہاں نیکی کی دعوت دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز جس کا سیکھنا ضروری ہے وہ ہے علم دین۔ لیکن اگر کتابوں کے مطالعے پر بات کی جائے تو ہمارے کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ پر، ہم پر جو فرض ہے اس کا علم سیکھنا فرض تھا اور ہے۔ اگر نہیں بھی سیکھا، سن لیا، یاد نہیں ہے تو عمل کہاں سے کریں گے؟ میں اس سے سب سے پہلا موضوع آپ سے وہ لے کر بیٹھا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلامی والے نہیں بھی ہیں نا، آپ ذمہ دار نہیں بھی ہیں، لیکن بینگ ایک مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس کا علم سیکھنا آپ پر مجھ پر فرض تھا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ شرعی اور تنظیمی تقاضے پورے کرنے کا ہر ذمہ دار کا ذہن ہونا چاہیے۔ اب یہ ذہن کس کا بنے گا؟ جس کے اندر تنظیمی اور شرعی رہنمائی لینے کی عادت ہوگی۔ نماز پڑھتا ہوں لذت نہیں ملتی، سجدہ کرتا ہوں لذت نہیں ملتی، تلاوت کرتا ہوں لذت نہیں ملتی، تسبیح پڑھتا ہوں لذت نہیں ملتی، جماعت کا پابند بن نہیں سکا، فجر کی جماعت پا نہیں پاتا، مسجد میں دل میرا لگتا نہیں ہے، قرآن کئی دنوں تک میں کھول نہیں پاتا ہوں، غیبت سے زبان رکتی نہیں ہے، بد نگاہی کی آنکھ بچتی نہیں ہے، غیبت سننے سے کان سنبھلتے نہیں ہیں، ہاتھ ہیں کہ برائی کی طرف بڑھتے ہیں، پاؤں ہیں کہ برائی کی طرف بڑھتے ہیں، آمدنی ہے کہ حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، ہزار قسم کی برائیاں لے کر بیٹھا ہوا ہوں، مگر تبصرہ کسی اور پر کر رہا ہے، اپنی ذات کو بھول کر بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے۔ بھائی تمہاری نظروں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم چشمے لگا کر لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہو، جو سجدہ کیا وہ بھی کبھی قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کا پتہ نہیں ہے، اور تبصرے کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم جیسے تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔ اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ تو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے نا، یہ خود بہت بڑا ہے، وہ پھر چھپے ہوئے عیب، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ میرے امیر علیہ سنت اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بہت پیارا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ آج کے تربیتی اجتماع میں یہ دعوت اسلامی کے ذمہ داروں یہ مدنی پھول اپنی گرہ سے باندھ لو۔ آپ فرماتے تمہارا کام ڈھکن ڈھکنا ہے، ڈھکن اٹھانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھو، جو مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ یقین مانیے، جب چاروں طرف یہ خبریں ملتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بہت ہی بڑا فتنوں کا اور گناہوں کا جیسے سیلاب امنڈ آیا ہے۔ صرف ظاہر سے ہی صالح نظر آنا، ظاہر سے ہی نیک نظر آنا، صرف یہ مراد نہیں ہوتی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں ارشاد فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، سینے مبارک کی طرف ارشاد فرمایا۔ اگر کسی شخص کے کپڑے میلے ہیں
اور وہ آپ کو آپ کے کپڑے کا کوئی داغ بتا دیتا ہے، بھائی جان آپ کے کپڑے پہ یہ داغ لگ گیا ہے، تو آپ ان کا شکریہ ادا کرو گے؟ یہ بولے گا پہلے اپنے کپڑے صاف کر پھر مجھے بولنا؟ آپ نے جاریانہ انداز کیا کہ بھائی دیکھ کے بات کیا کرو، تمہیں کیا پتا میں نے غلطی کی ہے کہ نہیں کی، پھر جانچو پرکھو معلومات کیا کرو پھر بولنا، خبردار آج کے بعد آپ نے میرے ساتھ یوں کیا تو آئندہ کبھی آپ کی غلطی ہوگی بھی نا تو وہ آپ کو سمجھانے میں ڈرے گا کہ اس کو پتا ہے کہ یار یہ جھاڑ دے گا تو۔ امیر سنت کا ایک مدنی پھول مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بڑا بدقسمت ہے کہ جس کو کوئی سمجھانے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی پھول بیان ہو رہے تھے، نگران شورا نے اجتماع پاک میں مختلف بیانات فرمائے، تو ان بیانوں کا ایک عطر جو ہے وہ ہماری مدنی چینل کی مجلس نے اس کا نکال کر کے آپ کو جو ہے وہ دکھایا ہے۔ آپ کی کالز بھی ہیں، ان کو شامل کیے لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا چک نمبر 1 5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عزوجل آج کا مدنی مکالمہ بہت اچھا اور پیارا ہے، اس کا موضوع اور اس میں بہت کچھ ہے، تو اللہ عزوجل ہمارے نگران شورا کو خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کو دشمنوں کی میلی نظروں سے بھی محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے بھی ان کو محفوظ فرمائے، ظالموں کے ظلم سے بھی محفوظ فرمائے، اور شیطان کی شیطانی چالوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ عزوجل ہمارے نگران شورا کو مدینے کے پھولوں کی طرح ہر دم مسکراتا رکھے۔ آپ نے یہ بہت اچھا آج کا مدنی مکالمہ لیا، شہزادہ حضور جانشین امیر اہل سنت الحاج مولانا ابو اسیر محمد عبید رضا اتاری المدنی کا سفر کے بارے میں آپ نے آج کا یہ مدنی مکالمہ کیا۔ اللہ عزوجل ہمارے شہزادے کا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انہیں بھی لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور انہیں دشمنوں کی میلی نظروں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ عزوجل ہماری پوری دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ عزوجل ہمارے باپا کا بھی سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے۔ نگران شورا نے یہ بہت اچھا آج کا مدنی مکالمہ کیا، اللہ عزوجل آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کریم یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ حافظ صاحب یہ سب یہ بھی ایک مدنی بہار ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی۔ حافظ صاحب یہ اکھاڑا کے ہیں، تو رکن شورا نے مجھے بتایا، رکن شورا شاہد مدنی فرما رہے تھے کہ یہ حافظ ہیں اور یہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ان کی مدنی چینل سے ایک وارفتگی ہے، محبت ہے ان میں دین سے، کہ یہ مدنی چینل کی نشریات جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مزید کال جو ہیں آئیے شامل کرتے ہیں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ شہزاد حضور کے بھی جو مدنی گلدستے ہیں وہ بھی ہم شروع کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے شہزاد حضور آ گئے، چلیں ماشاء اللہ۔ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ شہزادہ امیر سنت بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے۔ ایک کال آئیے شامل کیے لیتے ہیں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد شہزاد اتاری ضیاء کوٹ، ماشاء اللہ مدنی مکالمہ مختلف انداز میں ماشاء اللہ مختلف پہلو لے کر آتا ہے۔ آج ماشاء اللہ سفر بھی ہے، امیر سنت کے بیٹے کے ساتھ ایک مکالمہ بھی ہے کہ جو سفر میں نیکی کی دعوت ہے۔ ماشاء اللہ اس مدنی مکالمہ سے ایک تو یہ ملتا ہے کہ اتنی دور جا کے ماشاء اللہ اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو ہم قریب رہ کر کیوں نہیں دیتے، یہ بھی ایک سبق ملتا ہے۔ تو عمران بھائی اور تمام ماشاء اللہ اسلامی بھائیوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام اسلامی بھائی اور بہنوں کی نیکی کی دعوت کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور جب بھی ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھنے کی سعادت ملتی ہے الحمدللہ بہت ہی بہت روح کو تسکین پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی کوششوں کو کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ لنا ولکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور جیسے شہزادہ امیر سنت بھی تشریف لا چکے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ شہزادہ امیر سنت نے بھی الحمدللہ جو اجتماعات ہوئے ان میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی مدنی گلدستے بھی آپ دیکھیں گے، شہزادہ حضور کے مدنی پھول بھی سنیں گے، نگران شورا نے کس طرح سے جو ہے وہ بیانات فرمائے،
اور ان کا ایک مدنی گلدستہ جو ہے مدنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیانات کا عطر جو ہے یہ آپ نے اس کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضور یہ فرمائیں کہ اجتماعات میں اسلامی بھائیوں کا کیا انداز تھا، کیا مدنی پھول بیان ہوئے، کچھ آپ بھی ارشاد فرمائیں۔ یہ نیپال میں جو ہمارا تربیتی اجتماع تھا، اس میں ہند کے ہزاروں ذمہ داران اسلامی بھائیوں نے شرکت کی تھی، اور نیپال کے بھی تھے، اور ایک دو اور ممالک کے بھی چند ایک اسلامی بھائی آ گئے تھے۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک نظم و نسق کے حساب سے بھی اگر دیکھیں تو ایک مثالی ہم اس کو تربیتی اجتماع کہیں گے کہ کس طرح اسلامی بھائی ایک جمے ہوئے انداز میں بیٹھ کر سننے کا جو ان کا جذبہ تھا۔ اور اس میں یہ کہوں گا کہ نیپال کے اسلامی بھائیوں کی ایک اس میں بہت پیاری صلاحیت یہ سامنے آئی کہ نیپال گنج یہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، ایک چھوٹا سا قصبہ کہیں گے، قصبہ ٹائپ کا ہے، اور وہاں پر یہ ہزاروں 8,000 سے زیادہ غالباً اسلامی بھائی، 8,000 زائد اسلامی بھائی تھے۔ ان کا انتظام اور ان کا جو یہ کیا نا انہوں نے وضو اور پھر نماز اور استنجا، ایک دعوت اسلامی کا اجتماع ہے تو اس میں یہ سب کچھ تو انتظام ہوگا، یہ بھی ان کی ایک اپنی خصوصیت ہے۔ تو اسلامی بھائیوں کا ایک تو بڑی توجہ کے ساتھ اس تربیتی اجتماع میں شرکت کرنا، اور پھر یہ کہ مدنی پھولوں کو لکھنا، پھر سوال جواب کا سلسلہ ہوا تو اس میں بھی یہ کافی ان کی باتیں ظاہر ہوئیں، پھر مدنی مشورہ ہوا تو اس میں کافی سارے ان کے وہ مدنی پھول اور سوچیں سامنے آئیں۔ تو اوورآل تربیتی اجتماع کے اگر صحیح طور پر کیا جائے تو آپ کو فوائد ہی ملیں گے، اور اسلامی بھائی ایک موٹیویٹ ہوتے ہیں، ان کا ایک جذبہ رینیو ہوتا ہے، تو یہ فائدے تو ہیں نا ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہزادہ امیر سنت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تربیتی اجتماع میں جو ہے وہ شہزادہ امیر سنت بھی تشریف لے گئے تھے، اور آمد جب شہزادہ امیر سنت کی ہوئی تو اس وقت کیا مناظر تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تار پر فضل کر رحم کر تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ مالک مولا عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت پھیلانے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اے مولا عز و جل ہمیں لمحہ بر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے مالک مولا عز و جل ہر لمحہ تجھ سے اور تیرے پیارے محبوب علیہ السلام سے ہماری محبت میں اضافہ ہوتا رہے، اور اے مولا عز و جل ہر لمحہ شیطان مردود سے ہماری دشمنی میں اضافہ ہوتا رہے۔ اے مالک مولا عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ اے مولا جس طرح میرے اہل سنت چاہتے ہیں اس طرح ہمیں مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ شہزادہ امیر سنت دعا فرما رہے ہیں، تشریف لائیں۔ سیدی آپ کا سفر رہا، اس سفر کی کچھ یادیں اور کس طرح نیکی کی دعوت دینے کا انداز رہا، کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتائیے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ دیکھیے کہ جس طرح وہاں جانا ہوا تو اس سے وہاں مسلمانوں کے حالت دیکھ کر ایک قلبی رنج ہوا، اور یہ ذہن بنا کہ واقعی مدنی قافلوں کے مسافروں کی بہت ضرورت ہے دنیا بھر میں، کہ تاکہ مسلمان جو ہے وہ باعمل مسلمان بنے، اور جس طرح ان کے جو معاملات ہیں ذرا جو وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور جو یہاں سفر کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں کریں، اور جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں وہ بیرون ملک مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں جو ہے وہ کہیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نیکی کی دعوت چاہے کوئی بھی ہو اس کو دینی چاہیے۔ وہاں جو ہے وہ ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے، ہیں تو پرانے، مگر ان کا جو ہے وہ حلیہ جو ہے وہ مدنی نہیں تھا۔ بہرحال وہ ہم یہاں آ بھی گئے، مگر میرا رابطہ جاری رہا، تو آج الحمدللہ عز و جل انہوں نے جو ہے وہ کرتا پاجامہ پہن کر انہوں نے مجھے اپنی تصویر بھیجی،
سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا یہ کہ الحمدللہ عز و جل وہاں مدرسۃ المدینہ کی ترقی کی گئی. تو فضل کو معلوم ہوگا باپو. شہزادہ امیر علیہ سنت نے مختلف شہروں میں الحمدللہ سنت و بھرے اجتماعات کے اندر بیانات فرمائے، اور دوران اجتماعات بیانات الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترغیب کا سلسلہ اور دیگر مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ اس مدنی کام کی بھی ترغیب کا سلسلہ جاری رہا. الحمدللہ جنت پور شہر کے اندر ترغیب دلائی گئی، تو دوسرے دن ہی سے الحمدللہ وہاں پر باقاعدہ ہمارے درست مخارج کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے والے جو قاری صاحب تھے انہوں نے مدرسے کا آغاز کیا، اور ہمیں اسی سفر کے دوران خوشخبریاں آنا شروع ہو گئیں کہ وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور الحمدللہ وہ پابندی سے اب بھی جاری ہے. اس طرح دوسرے شہر کے اندر بٹول کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب بنی. بٹول شہر کے اندر بھی بالغان مدرسے کی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر اسلامی بھائیوں نے شروع سلسلہ کر دیا ہے. ساتھ ساتھ آن لائن مدرسۃ المدینہ میں بھی داخلوں کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آن لائن مدرسۃ المدینہ کے اندر بھی داخلے دیے گئے ہیں. پوکھرا شہر کے اندر بھی مدرسۃ المدینہ بالغان کے سلسلے بڑھے. مدرسۃ المدینہ بالغان تھے وہاں، مزید اس کے اندر الحمدللہ اس کا اضافہ شہزادہ امیر علیہ سنت کی خصوصی ترغیب دلانے کے اوپر الحمدللہ جاری ہوا. دیکھیں میں اس میں جو ہے نا وہ یہ عرض کروں گا کہ مدنی قافلے نے سفر کیا، جی ٹھیک ہے. اب جب وہ سفر کر کے اپنے وطن واپس آتے ہیں یا کسی شہر میں گئے، اب جب اپنے شہر میں آتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. جی تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم رابطہ منقطع نہ کریں اور لگے رہیں، جو اپنے مدنی مرکز کی تراکیب ہے اس کے مطابق لگے رہیں. جیسے باپو نے جیسے فرمایا کہ ابھی تک جب اطلاعات آ رہی ہیں مدارس المدینہ کی کہ اب تک الحمدللہ عز و جل جاری ہے، تو ہماری اصل کامیابی یہ ہے کہ اب تک جاری رہنا جو نا یہ کامیابی ہے. آؤٹ پٹ جو ہے وہ جاری رہے. اب یہ ہے کہ مدنی قافلہ گیا اور وقتی طور پہ جوش آیا اسلامی بھائیوں میں، اور پھر جو ہے وہ واپس آ گیا تو وہ جوش بھی ٹھنڈا ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک اور بات جو واضح ہوتی ہے نا، جیسے باپو نے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید درست نہ پڑھنے کا جو رجحان ہے نا، ایک ایسے ممالک جن میں مسلمانوں کی اتنی بھاری تعداد موجود ہے، جو پاکستان ہے، دنیا کے کئی ممالک ہیں، وہاں رہنے والے جب قرآن درست نہیں پڑھ پاتے تو ایسے ممالک جہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہے اور عملی طور پر مسلمان بہت ہی پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں، تو وہاں پر قرآن درست نہ پڑھنے کا جو عالم ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور جو غلطیاں بھی جس طرح کی غلطیاں ہوتی ہوں گی اس کا مطلب بیان نہیں ہے. اگر ہمارے تمام تر دنیا بھر کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران اس بات پر ڈٹ جائیں کہ درست قرآن پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے، اور اس کے لیے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کو قائم کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس طرح قرآن مجید کی تعلیم عام کرنے کے حوالے سے ایک بہت نمایاں تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی. اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے کرنے کا بھی اس کو کسی جگہ پر آغاز سمجھ لیں گے کہ وہیں اسلام بھائی جمع ہوں گے اور وہیں درس ہوگا تو وہیں نیکی کی دعوت ہوگی، وہیں سے پھر آپ ہفتہ وار اجتماعات و مدنی قافلوں کی بھی ترغیبات چلا سکتے ہیں، مدنی انعامات پر عمل کرنے کا بھی سلسلہ چلا سکتے ہیں. تو یہ ایک انداز اگر ہمارے یہاں شروع ہو جائے، جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ ہمارے شہزادے حضور نے جا کر بالخصوص اس کے لیے بڑا زور دیا، تو وہاں پڑھنے پڑھانے والوں کا نظام بنانا، پھر اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ترقی ہوگی. تو جو بھی دعوت اسلامی والے والیاں اس سلسلے کو دیکھ یا سن رہے ہوں، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اور مدرسۃ المدینہ برائے بالغات جو قرآن درست کرنے والے ایک اہم ترین دعوت اسلامی کا شعبے ہیں، ان کو ضرور بھی ضرور اپنے یہاں نافذ کرائیں. اس میں مدرسۃ المدینہ جو آن لائن ہے اس کے ذریعے بھی اپنے یہاں پر اس کام کو مضبوط کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جیسے آپ نے وہاں پر ترغیب دلائی مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے کی، تو بعض کا لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، بخش دے گا. قرآن کریم ہاں جی ہم نے پڑھا تھا، بچپن میں پڑھا تھا، فلاں سے پڑھا تھا، تو میاں صاحب سے پڑھا تھا، تو فلاں جو ہے وہ مائی صاحبہ سے پڑھا تھا، تو پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ
کھلانے پر بھی قادر ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. جی. اللہ تبارک و تعالی جان بچانے پر بھی قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اس نے جو ہمیں ایک اختیار دیا ہے کہ اگر آگ کو اختیار کرو گے تو ہاتھ جلے گا. جی. اچھا، تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو وہ قرآن جو وہ فلاں فلاں سے پڑھا ہے، جی. اب ظاہر ہے کہ حالات سامنے ہیں کہ بالخصوص اس پٹی پہ اگر دیکھا جائے نا تو یہاں کے مقابلے میں وہاں جو ہے وہ مخارج کے معاملات تو بہت خطرناک ہیں. اور یہاں بھی کیا ہم کہہ سکتے ہیں مخارج درست ہوں سب کے، البتہ یہاں پھر بھی ریشو کم ہے وہاں کے مقابلے میں. اور ظاہر ہے کہ وہ تو وہی جو صحیح قرآن پڑھنے والا ہے وہی بتائے گا کہ بھائی مائی صاحب سے جو آپ نے پڑھا ہے وہ درست پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے. صحیح. تو اسی وقت فیصلہ ہوگا جب قاری صاحب. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ قرأت جو ہے نا یہ بالصوت ہے، یعنی یہ لکھ کر جو نا کوئی نہیں سیکھ سکتا. جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ العزت سے جو ہے وہ کسی نے سوال کیا دعات کے مخرج کے بارے میں، تو آپ نے دعات میں مخرج تو لکھ دیا، پھر فرمایا کہ دیکھو یہ اس میں یہ ہے کہ جب تک بندہ سامنے نہ ہو تب تک پتہ نہیں چل سکتا کہ آیا اس نے صحیح پڑھا یا غلط. ٹھیک ہے، تھیوری تو لکھ دی نا. جی. اب ادا جو کرنا ہے تو ہے یہ ظاہر ایک پریکٹیکل. اب یہ ہے چونکہ سماعی ہے یہ. جی. واللہ تعالی اعلم. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کہیں سے بھی پڑھو تمہیں چاہیے کہ کسی صحیح سنی صحیح العقیدہ کو اپنا قرآن پاک سنا دیں. قاری ہو مطلب قرآن. ہاں، قاری کو قرآن پاک سنا دیں. خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہمیں آتا ہے نا. بالکل. آپ کو چلو خوش فہمی ہے، چلو آ جاؤ سنا دو. واہ. اور سب سے پہلے جو نا کم از کم جیسے سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت جو ہم نماز روزانہ پڑھتے ہیں اور التحیات وغیرہ کہ جن سے ہماری نماز درست ہو جائے کم از کم وہی سنا دیں. اسی میں پتہ چل جائے گا سنا دیں کتنے پانی میں. فرق کیا ہے؟ حرج تو نہیں ہے. بالکل. چلو سنا دیں. نہیں ڈرتے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، چلو آئے سنا دیں. سبحان اللہ. نہیں سنا دے، ڈر لگتا ہے. کیوں؟ اللہ. کیا ہو گیا؟ مسئلہ ہے کوئی؟ ڈر لگتا ہے نہیں سنانا. کیوں ڈر لگ رہا ہے بھائی؟ صحیح نہیں آتا. اچھا صحیح آتا ہوگا سنا دیجیے. شرم آتی ہے؟ کس چیز کی شرم آتی ہے؟ جب صحیح آتا ہے تو شرم کیوں آتی ہے؟ سنا دیجیے. سنائیں گے؟ ہاں سنائیں گے. آئے سنا دیجیے. چلے جائیے کسی ہمارے قاری صاحب کے پاس جو صحیح قاری صاحب ہوں. مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے بھی ہمارے سینکڑوں ہزاروں قاری صاحبان ہیں. یا کسی بھی مطلب کہ اچھے سنی قاری کو سنا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بتا دے گا صحیح آتا ہے نہیں آتا. یہ بھی ضروری نہیں کہ پورا صحیح نہیں آتا ہو، کچھ صحیح آتا ہوگا کچھ صحیح نہیں آتا ہوگا تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا. تو خوش فہمی میں نہ رہے یار. صحیح. اگر خالی ایسے ہوا چل جائے نا کہ آج کل نوٹیں نکلی چلی ہوئی ہیں تو نوٹ لینے میں بھی گھبراتے ہیں. نہیں میں صحیح نوٹ لے لیتا ہوں. 10 آدمی کو دکھاتے پھر نوٹ لیتے، یا صحیح دی ہے غلط دی ہے. بلکہ اس کے لیے اگر کوئی کورس اگر شروع ہوگا نا تو وہ کورس بھی سب کریں گے. ہاں، نوٹ چیک کرنے کا. تو یہ خالی نوٹوں کے بن کے رہ جائیں گے تو پھر قرآن کب سیکھیں گے؟ اللہ. قرآن سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. قرآن سیکھیں اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بارہ بالغان میں داخلہ لیں. اچھا، اس میں یہ کہ کوئی عمر جیسے کسی کی بڑی کو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے شرمانا نہیں چاہیے. اب مجھے ابھی تو یاد ہے کہ مدنی قافلے میں سفر ہوا تھا 3 روزہ. اب وہاں جو ہے وہ ایک تھے بابا جی، تقریباً عمر ان کی ہوگی 55-60 سال. ان کا بیان ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ اس عمر میں آ کے جو ہے نا میں نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ کے جو ہے نا اپنے مخارج درست کیے اور اب میں نے قرآن پڑھا ہے. حاجی رضا، روایتوں کا مضمون ہے کہ جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے اسے نہیں پڑھ پا رہا اور وہ اسے اٹکتا ہے، رکتا ہے، پھر بھی اگر وہ سیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرماتا ہے. اس کا دگنا اجر ہے، 2 اجر ہیں اس کے لیے. حدیث کے پاک خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو اللہ کرے کہ یہ ہم جو ہمارا یہ جیسے ابھی یہ سیکھنے کا سلسلہ جس کا نہیں شروع ہو جائے اور ہمارے یہ جو مدری مکالمہ ہے اس میں یوں سمجھیے کہ یہ ایک سبق جو ہمیں ملا. سارے ہم اس طرح کے جو سلسلے کرتے ہیں اس میں ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھنے سننے والوں کے لیے کچھ ترغیب کا اس میں سامان کیا جائے. تو جس طرح ایک بیرون ملک یا نیکی کی دعوت، جیسے ابھی شہزاد حضور نے فرمایا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. جہاں بھی آپ نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں ہیں، ہر ایک کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ توفیق دے وہاں سفر کرتے رہیں. مدنی مرکز کے ذمہ داران سے رابطے میں رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سفر کے بھی
فوائد حاصل ہوں گے. اچھا دوسری کہ وہ آپ نے فرمایا نا کہ قرآن سنا دیں، قرآن تو سنا ہی دیں، ساتھ میں جو ہے نا وہ نماز بھی سنا دی جائے اور دکھا دی جائے کہ آیا جس طرح نماز ادا کی جا رہی ہے کیا وہ درست طریقہ ہے. سارا چیک ہو جائے گا. ہاں سارا چیک ہو جائے. حرج کیا ہے؟ قبر میں جا کر پتہ چلے کہ صحیح نہیں آتا تو پھر کیا فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. ابھی سے کر لیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ہمیں ذرائع جو ہے وہ عطا کر رکھے ہیں. آئیے ان ذرائع کو اختیار کیجیے. مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر کے قرآن کریم جو ہے درست کیا جا سکتا ہے. مدنی تربیتی کورس کر کے بھی قرآن کریم سیکھا جا سکتا ہے. دنیا کے ایسے ملک میں ہیں جہاں پر مدرسۃ المدینہ بالغان تک رسائی نہیں ہے، وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ہمیں ذریعہ فراہم کیا ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. ایک بڑی پیاری ہی کال ہے، آئیے شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں ڈاکٹر عدنان ملک بول رہا ہوں وزیر آباد سے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک انگلش میڈیم اسکول چلاتا ہوں اور میرے بچے نے ابھی 5ویں کا امتحان پاس کیا ہے اور میرے دل کی خواہش تھی کہ میں اس کو حافظ قرآن بناؤں. تو میں نے اپنے بچے کو مدنی جو آپ کا جو مدرسہ ہے اس میں داخل کروایا ہے، دعوت اسلامی کا جو مدرسہ ہے ہمارا ادھر گاؤں میں، اور میں اتنا سیٹسفائیڈ ہوا ہوں ان کی تربیت، ان کا وہ سارا سلسلہ دیکھ کے کہ میرا دل جو ہے وہ بہت خوش ہے اور میرے دل سے دعوت اسلامی کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اور میں یہ دیگر جو والدین ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اس مدنی ماحول میں جو ہے وہ داخل کروائیں. اور جس طرح سے ایک سسٹمیٹیکلی ایک تربیت کی جا رہی ہے یہ انتہائی قابل ستائش ہے. اور میں حضرت صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کا جو سایہ ہے وہ تا دیر ہم پر جو ہے وہ سلامت رہے. میں حالانکہ دعوت اسلامی سے میرا کوئی ایسا روحانی تعلق نہیں ہے، لیکن میں بچہ داخل کروانے کی وجہ سے اور وہ ان کی کارکردگی دیکھ کے تو میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور ترقیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آپ ایسا نہ کہیں نا کہ آپ کا روحانی تعلق نہیں ہے، کر لے روحانی تعلق. جب جسمانی تعلق جوڑ لیا، مدنی منع کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلا دیا، دعوت اسلامی آپ کی اتنی سمجھ میں آئی گئی ہے تو پھر آپ بھی دعوت اسلامی میں آ جائیں، عملی طور پر آ جائیں. تعلق تو ان کا کہلائے گا. وہ روحانی کر رہا ہے نا. ہاں وہ تو مطلب یہ کہ اس طرح مطلب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب تعلق ہی تعلق ہو جائے گا. آپ کا تعلق ہو چکا دعوت اسلامی سے. یوں سمجھیے نا کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کے لیے ایک پسند کریے دعوت اسلامی کے شعبہ، پھر اس کی تربیت آپ کے سامنے آ گئی. تو اگر کم از کم ایک دفعہ ہمت کر کے پہلی مرتبہ ہی کر لیں ہمت، پھر تو انشاءاللہ ہمت ہوتی رہے گی. 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. سبحان اللہ. تو رب کی رحمت سے وہ تعلق ہی تعلق ہوگا، کیا جسمانی کیا روحانی اور ہر حوالے سے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ، آپ نے کال بھی کیا اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت بھی دی آپ نے کہ یہ بھی اپنے مدنی منوں کے لیے مدنی ماحول کو پسند کریں. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ. میرے مدنی ناظرین، یہ جو نیپال کا سفر رہا، اس سفر میں ایک غیر مسلم شہزادہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو سید احمد عبید رضا الطاری المدنی حافظہ اللہ تعالیٰ کے دست مبارک پر دولت اسلام سے بھی فیض یاب ہوا. اس کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. شکر والا دیا مدنی پوکھرا سے کٹمنڈو کی جانب ہیں اور راستے میں موبائل ہی نہ تھا. یہ ہمارے ریحان بھائی الحمدللہ عز و جل مشرفہ اسلام ہوئے. الحمدللہ عز و جل انہوں نے توبہ بھی کر لی اور کلمہ طیبہ بھی پڑھ لیا. پہلے ان کا نام کچھ اور تھا، پھر جب یہ اسلام لے آئے تو اس کے بعد ان کا نام محمد نام پکارنے کے لیے ریحان رضا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی استقامت عطا فرمائے، ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اسلام کی جو معلومات ہے، جو دینی معلومات ہے، وہ انشاءاللہ ان کو دی جائے گی. ان کو اسلامی احکام وغیرہ سکھائے جائیں گے.
اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری گم مچی ہو. کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ. کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ. یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ. یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ. بے شمار انبیاء کرام آئے ہیں جن کی کم و بیش تعداد جو ہے وہ 1,24,000 کم و بیش. تو محمد رسول اللہ یہ جو نا آخری نبی تھے. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کہ ہم انہی کی اولاد میں تھے. انسان جتنے بھی ہیں ان سب انہی کی اولاد میں ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی. کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ. کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ. یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ. یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ. سبحان اللہ. مندرجہ کے ناظرین، آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا کہ غیر مسلم شہزادہ امیر سنت کے دست مبارک پر دولت اسلام سے فیض یاب ہوا. حضور یہ کس طرح یہ ترکیب بنی تھی یہ بھی ارشاد فرمائے. اور دوسرا ایک چیز جو ہے وہ اس میں دیکھی کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ ترجمہ کلمہ شریف کا پڑھایا. کلمہ شریف جو ہے عربی میں نہیں پڑھایا، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہے. وہ کلمہ طیبہ ان کو بالکل پڑھایا تھا. دراصل ہوا یہ کہ جیسے ہی مجھے پتہ چلا نا کہ یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو میں نے جو فوراً کو کلمہ طیبہ پڑھایا. تو اب جب کلمہ شریف جب پڑھا لیا تب وہ جو نا وہ موبائل وغیرہ سنبھالے گئے اور یوں ان کا ویڈیو کلپ بنائے. ٹھیک ہے. تو مسئلہ بھی یہی نا کہ جو کہے کہ مجھے اسلام قبول کرنا تو فوری اس سے کلمہ طیبہ پڑھایا جائے اور پھر توبہ کرے. آپ کیمرے کا انتظار نہ کرا بھائی. نہ بالکل. ہاں کہ کیمرہ لے کر آؤ میں کلمہ پڑھانے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. ہے نا. یہ بھی میرے مدنی کے ناظرین دیکھیں کیسا فیضان ہے شیخ طریقت امیر سنت کا، اور کیسی اسلام کی حقیقی روح جو ہے اس مبارک عمل سے جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. کیسا سادہ ہے کہ مان بھی لیا کہ بعد میں پھر کیمرہ آیا تھا نا میں نے اردو میں پڑھایا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ میں پہلے بول چکا ہوں. نہیں کلمہ شریف پڑھا لیا. کلمہ سے تو پڑھا لیا. ترجمہ جب ان کو بتا رہے تھے نا تو اس دوران جو نا وہ کیمرہ آیا. میں تو اسی میں تھا، ان کو پڑھا نہیں تھا، وہ اپنے ترجمہ کروانے ہی میں تھا. اور کیمرے بعد میں آئے. ہاں وہ کیمرہ جو موبائل وغیرہ اس کو آپ نے کیمرے کے سامنے بول دیا کہ کیمرہ بعد میں آیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. کیا بات کیا میں آپ کے آنے سے پہلے بہت کچھ بول چکا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ جو ہے نا جگہ ہم یہاں سے جو ہے وہ جب ہم پوکھرا سے چلے تھے تو یہاں ہمیں جو ہے وہ مغرب ادا کرنی تھی. اور وہ مغرب ادا کرنی تھی. اب جو ہے وہ مغرب جو ہے وہ کہیں ادا کی، ریسٹورینٹ ہی پہ ادا کی. وہ سامنے تھا، وہ سامنے. پہلے مغرب. اب یہاں جو ہے ایک اسلامی بھائی جب ہم پوکھرا کی طرف جا رہے تھے تو اس ہوٹل کے مالک جو ہے نا یہ اسی وقت اتاری ہوئے تھے. تو یوں پھر جو ہے نا انہوں نے ہمیں روک لیا چائے وغیرہ پلانے کے لیے. اب یہاں جب رکے تو یہ ان کے پاس ہی جو ہے نا یہ اپنے جو نو مسلم یہ ملازم تھے اس وقت. یوں جو ہے وہ ان کے قبولیت اسلام کا سبب ایک بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اس جگہ پر جب ہم وہاں پر تھے تو وہ ایک بہت بڑی جگہ تھی اور وہاں پر 20 ریسٹورینٹ ہو گئے نا. تو اس میں ایک بات جو وہاں محسوس ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اب مسلمانوں کا کون سا ہے، کیونکہ ہم وہاں اترے تھے نماز کے لیے. اب وہاں مسجد وغیرہ تو تھی نہیں، نماز پڑھنی ہے تو کوئی ایسی جگہ چاہیے. تو وہاں پر جو مسلمانوں کے جو ہوٹل تھے اس پر جو نام لکھے ہوتے تھے وہ یوں تھا مدینہ، مدنی، مدینہ، یہی تھا نا جی. عموماً یہ تھے. تو نماز ہم نے اسی میں پڑھی، مدینہ ہوٹل یا مدنی ہوٹل میں. مدینہ ہوٹل میں. مدینہ. ہاں تو انہوں نے وہاں پر اب وہاں ہوٹل میں ان کی رہائش ہوتی ہے تو انہوں نے چٹائی لا کر دی. پھر ہم نے جیسے تعارف پیش کیا کہ جانشین افطار ہمارے ساتھ یوں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں اس جگہ پر بھی، کہ مدنی چینل دیکھتے ہیں. اور پھر مزید ترغیب دلائی تو انہوں نے کہا اور ہم کوئی چینل نہیں دیکھیں گے، گناہ والے چینل نہیں دیکھتے، مدنی چینل دیکھتے ہیں. تو انہوں نے وہاں بھی مدنی چینل ایسی جگہ پر بھی چل رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. پھر اس کے بعد یہاں پر آنا ہوا تو یہاں جب آئے تو وہ کافی دیر سے دیکھ رہے تھے جو یہ مسلمان ہوئے
وہ آگے کھڑے رہ کر دیکھ رہے تھے تو ایک اسلام بھائی نے نوٹ کر لیا ہمارے ساتھ تھے، تو وہ ان کے پاس گئے اور ان پر انفرادی کوشش کی، ان کو ترغیب دلائی تو وہ ہاتھوں ہاتھ تیار ہو گئے، پھر لا کر کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کی سچی محبت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اس میں بھی حاجی رضا ایک غور طلب بات ہے، یعنی ایک شخص وہاں کیا کیس واقعہ ہوا مجھے تو ساتھ تھا نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص کسی کو جا کر ترغیب دلاتا ہے مسلمان ہو جانے کی، اور وہ اس کی ترغیب پر تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، تو اب اس کو وہیں کلمہ پڑھانا ہے، نہ کہ اس کو کسی کے پاس لا کر کلمہ پڑھانے کا، کیونکہ اس سے پابند تو کیا نہیں کہ میں اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھوں گا، یا وہ کلمہ پڑھائے گا تو پڑھوں گا، یا وہ مجھے کچھ سوال کرنے میں اس سے مطمئن ہوں گا تو میں کروں گا، ایسا کچھ نہیں۔ ایک بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک ایسے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، جیسے ابھی شہزاد حضور نے فرمایا کہ ہم تو اپنے کام میں تھے، کیمرے جب آئے تب دیکھ لیا، تو جب بھی آپ کسی کو اگر موقع ایسا نصیب ہوتا ہے اور کسی کو ایسی نیکی کی دعوت دینے، اسلام کی دعوت دینے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور وہ جو ہی کہے نا ٹھیک ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی وقت اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لے اور اس کو دائرہ اسلام میں داخل کرے، تاکہ پھر وہ کفر کے اندھیرے سے نکل کر وہ ایمان کے نور میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ اب کسی کو جو ہے نا وہ دائرہ اسلام میں لانا ہے کوئی مشکل امر نہیں ہے، نہ یہ کہ کسی بڑے عالم کے پاس لے جانا ہے یا کسی امام صاحب کے پاس لے جانا ہے، نہیں، آپ وہیں جو ان کو کلمہ طیبہ پڑھائیں اور کفریہ مذہب سے توبہ کروائیں، صحیح، اب وہ دائرہ اسلام میں آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کال آئی ہے، سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کال لیں گے جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا نے بھی بڑے شہزادوں کے اوصاف پر ذکر کیا، سادگی، عاجزی، نفاست، پاکی، طہارت، تو یہ واقعی ان کے معمولات میں دیکھا ہے۔ الحمدللہ کئی سفر کے دوران ضلع گجرات لالہ موسیٰ شہر میں آئے اور ہمارے گھر میں بھی انہوں نے نوازا، تو یہ ان کی طبیعت میں گویا دیکھا ہے کہ سادگی بھی ہے، عاجزی بھی ہے، نفاست بھی ہے، اور استنجا خانے میں، وضو خانے میں، اور بالکل ان کے معمولات میں دیکھا ہے۔ سفر کے دوران جو تھا ان کے ساتھ، سفر بھی لمبا سفر بھی کیا ہے، ایسی سادگی اور ایسی عاجزی دیکھنے کو ملی، جس طرح نگرانی شورا نے کہا نا کہ خود پسندی یا وہ نہیں ہے، تو الحمدللہ یہ تو بہت پرانی بات کی اوصاف میں، بہت پرانی، ابھی یہ چھوٹے تھے اس وقت سے یہ اس کی طبیعت میں دیکھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے شیخ طریقت اہل سنت کی آل پر خوب برکتیں نازل فرمائے، جانشین ابتار کو مزید ترقیاں بلندیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب جامعہ المدینہ میں جو ہے وہ حاضر ہوا اور پڑھنے کے لیے آیا، تو اس کا بھی ایک بہت لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ جب میں جامعہ المدینہ کی گرل کے پاس تھا نیچے، تو اوپر جانے کی ترکیب نہیں بن پا رہی تھی کہ اتنے میں نے دیکھا ایک ہستی جو ہے وہ نیچے آئی ہے، سیڑھیوں سے اتر رہی ہے، اور ایک دم سے میں بلا اختیار، مجھے آج تک یاد ہے اور بالکل بخوبی یاد ہے، بلا اختیار میں کھڑا ہو گیا، اور میری زبان سے جو لفظ جاری ہوا وہ سبحان اللہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ پھر تشریف لے گئے، پھر جب جو ہے وہ نماز پڑھائی تو جماعت کروائی، انہوں نے جماعت کروائی، تو میں سمجھا یار فیضان مدینہ کے امام ہیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اور پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ ہستی شہزادہ امیر سنت کی ذات بابرکات ہے۔ تو زمانہ طالب علمی میں جب اولا میں تھا تو شہزادہ امیر سنت جو تھے وہ موقوف علیہ 7ویں درجے میں تھے، تو ہم نے بھی الحمدللہ دیکھا ان کی عاجزی اور ان کی سادگی کا مبارک انداز دیکھا، اور مجھے آج تک وہ بات بھولتی نہیں ہے کہ میں نے دیکھا کہ شہزادہ امیر سنت نے جو لباس جو ہے وہ زیب تن فرمایا ہوا تھا، وہ تھوڑا سا ایک جگہ سے اس کو جو ہے وہ کٹ بھی لگا ہوا تھا۔ تو یہ سادگی ہے اور یہ عاجزی ہے، یہ فیضان ہے شیخ طریقت امیر سنت کا، اور یہ اسلام کی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صدقے ہمیں بھی جو ہے وہ یہ برکتیں اور یہ سعادتیں عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ شہزادہ امیر سنت جب نیپال گئے تو وہاں ایک جو ہے وہ زمین سے بغیر موٹر کے پانی جو ہے وہ آ رہا ہے، تو وہاں آپ تشریف لے گئے، اس کے مناظر آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آلے اطہار پر
فضل کر رحم کر تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے اچھا اس کو بال بند کریں گے تو جب اس کو بند کرنا پورا بند کرنا پڑے گا. بند کرنے کا بند کرنا وہ نقصان بھی نہیں ہے. کوئی نقصان نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی الحمدللہ عز و جل ہم نیپال کے شہر جنک پور کے قریب پرڑیا کے علاقے میں موجود ہیں، جامعہ صوت الرضا. یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پانی بظاہر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ تقریباً 3 HP کی موٹر لگی ہوئی، اس کا اتنا پریشر ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ یہ پانی بغیر موٹر کے یہاں اس طرح آ رہا ہے، اور تقریباً 300 فٹ نیچے بورنگ کی گئی ہے، اور نیچے بھی کوئی موٹر نہیں، کوئی سمرسیبل پمپ اس میں نہیں لگا ہوا. بجلی ہو نہ ہو اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے یہ اوپر سے جو ہے وہ منہ اس کا کھول دیتے ہیں اور یہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے نا پائپ کا منہ بند کر دیتے ہیں. ابھی جو یہ پانی گر رہا ہے یہ زمینوں کو دینے کے لیے یہ پانی کھلا رکھا گیا ہے. اور الحمدللہ عز و جل یہ علاقہ تقریباً 14 گاؤں پہ مشتمل ہے، اور یہ الحمدللہ عز و جل مسلمانوں کا یہ علاقہ ہے، اور یہ نعمت جو ہے یہ مسلمانوں کے علاقے ہی میں ہے. یہ صرف یہاں نہیں، اور بھی دیگر مقامات پر مسلمانوں ہی کے علاقے میں یہ چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے کہ پانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں یہاں پر اپنے اسلامی بھائیوں، اپنے مسلمان بھائیوں سے عرض کروں گا کہ آج کل ہمارے یہاں جو ایک فیشن جو چلا ہے کہ بچا ہوا پانی پھینک دینا، بچا ہوا مشروب ضائع کر دینا، بچا ہوا کھانا یہ پھینک دینا، تو یاد رکھیے کہ یہ سب اسراف ہے. لا اسراف فی الدین، کے دین میں کوئی اسراف نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اسے جو ہے نا وہ ضائع نہیں کر سکتے. اور اگر کسی مسلمان کا جھوٹا بچا ہوا پانی ہے تو اسے پھینکنے کے بجائے پی لینا چاہیے. کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سور المؤمن شفاؤن، کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. تو کوئی بھی کھانا وغیرہ بچ جائے، کوئی بھی پینے کی چیز بچ جائے، جیسے مشروب وغیرہ، شربت، مشروب یعنی شربت وغیرہ، تو پانی وغیرہ، تو اگر یہ بچ جائے تو اسے جو ہے وہ بجائے پھینکنے کے پی لینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کی قدر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ بھی جو ہے وہ دیکھا. شہزادہ میر سنت کے مدنی پھول بھی جو ہے وہ لیے. آئیے چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شافیہ قاریہ ہے. میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ہم سب گھر والے مدنی چینل پر مدنی مکالمہ، ہمیں نگران شورا کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں. نیپال میں نگران شورا کے مدنی سفر سے انڈیا میں خوب مدنی کام کی دھوم مچ گئی ہے. نگران شورا آپ جانشین امیر اہل سنت کے ساتھ ہند آئے، آپ کی بہت مہربانی ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ ہماری پرمیننٹ ہے. ہمارا جب بھی سلسلہ ہوتا ہے یہ کاشی پور کی ہماری مدنی منی ہیں، یہ کال کرتی ہیں. اور اس بار انہوں نے ویسے تو ہمیشہ اکیلے دعوت دیتی ہیں، اب جانشین اتار کے ساتھ بھی انہوں نے دعوت دی ہے. تو پہلے بھی عرض کر چکے ہیں انشاءاللہ ہم ہند کے لیے، میں نے اپنا ذہن تو رکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے شہزادہ حضور کا بھی ذہن بنا ہو ہند کے حوالے سے. اگر ہمیں تنظیمی
مدنی کاموں کے ویزے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی تو ہماری نیت ہے کہ ہم انشاءاللہ حاضری دیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. کال ہے حضور. ہاں، مدنی منی کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے آمین. اور اسے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شہاب بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ مرحبا. سبحان اللہ. سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل میں سلسلے میں ماشاءاللہ شامل ہوں اور نگرانی شورا کی ہمارے رکن شورا حاجی فضیلت تاریخ کی آپ کی ارادہ حضور کی بھی زیارتیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. ہمارے نگرانی شورا کے چھوٹے شرابی ماشاء تشریف فرمائیں. ہمارے ریحان بابو بھی ماشاء اللہ تشریف فرمائیں. اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے, سب کو سلامتی عطا فرمائے. آمین آمین. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی سیدی چند معروضات عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ ابھی کچھ دیر پہلے شہزادہ اختار جو ہے وہ ارشاد فرمائے تھے, ایک غیر مسلم کو کلمہ پڑھایا اور اس سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. تو اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی یہ ایک ایسی ماشاءاللہ تحریک ہے کہ جس نے ہر طرف ہی سنتوں کی اور دین کی خدمت ماشاءاللہ کی ہے. جہاں مختلف حوالوں سے مختلف مطلب جہتوں پر تربیت مسلمانوں کی ہے, وہاں اس خاص مسئلے پر ماشاءاللہ بے انتہا تربیت کی گئی ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک کثرت سے ذمہ داران کی حیثیت ہے کہ جن کی اس معاملے میں خاص تربیت ہے کہ جیسے ہی کوئی غیر مسلم اس بات کا اظہار کرے کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے, مسلمان ہونا ہے, تو ماشاءاللہ ہمارے مبلغین دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں, جہاں بھی ان کو ایسا موقع میسر آتا ہے, وہ فوراً ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں, ان کو توبہ کرواتے ہیں اور پھر ان کی دیگر تربیت اور دیگر سلسلے شروع ہوتے ہیں. تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے جہاں بے شمار دیگر فیضان ہیں, وہاں یہ واقعی ایک ایسا جہد اور ایسی ایک بات ہے کہ جس کو مطلب جتنا بھی سراہا جائے وہ یقیناً کم ہے, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ بہت سارے شرعی مسائل ہیں. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ امیر سنت کو, ان کی آل کو, ہمارے اراکین شورا, نگران شورا کو, تمام ذمہ داران کو سلامت رکھے, سب کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے شہزادہ اختار جان نشین امیر اہل سنت نے عمان کا علم فرمایا, عمان تشریف لائے ماشاءاللہ, اور ایک طویل عرصے کے بعد ماشاءاللہ جب پہلا سفر ہوا تو عمان ہوا ماشاءاللہ. اور یہ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے کہ مطلب مجھے بھی جان نشین امیر اہل سنت کی خدمت میں ساتھ رہنے کا موقع ملا. اور جیسا کہ نگران شورا نے شروع میں ارشاد فرمایا, میں بالکل اس کو انڈوز کروں گا اور اس کو اس کی مطلب تائید کروں گا. 3 جہتوں سے مطلب صحیح بات ہے کہ جان نشین امیر اہل سنت کے ساتھ میں رات بہت سی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں, لیکن خاص 3 جہتوں سے مطلب میں اس پر کچھ معروضات کرنا چاہوں گا. ارشاد. ایک تو یہ کہ میں ایک طویل عرصہ ہو گیا بیرون ملک میں ہوں, پاکستان سے نکلے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا. اور یعنی جب امیر سنت کی آل بہت چھوٹے تھے تب ان کی زیارتیں, ان کی مطلب جو ہے نا وہ برکتیں پرانے جب گھر میں جب امیر سنت کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی تو اگر ان کی زیارتیں ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جب بیرون ملک آ گئے تو پھر خالی سالانہ اجتماع میں یا مطلب ملتان جی کے اجتماع میں یوں آنا ہوتا تھا. بہت یعنی صحبت کا یا بات بہت ساتھ رہنے کا کبھی یوں موقع نہیں مل سکا امیر سنت کی آل کے ساتھ. یہ سمجھ لیں کہ میری زندگی کا ایک بہت ہی یونیک اور پہلا موقع تھا کہ مجھے شہزادہ اختار جان نشین امیر سنت کی صحبت کا یوں مطلب عمان کے سفر میں موقع ملا. اور یقین کریں مطلب کہ میں بالکل یوں کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک بہت ہی یہ ایک ایسا سفر ہو, ایک ایسا موقع تھا کہ جو میں مرتے دم تک فراموش نہیں کر سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی صحبتوں کی برکت سے مجھے حقیقی معنوں میں نیک بننے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے, اور ان کی قدموں کی برکت جو فیضان وہاں جاری ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عام فرمائے. آمین. تو 3 باتیں آپ بتانے والے تھے, آپ نے کہا تھا 3 چیزیں جو ہے وہ عرض کروں گا. جی بالکل. دوسری یہ بھی مطلب ایک جہت ہے کہ مطلب میں یعنی اس کو یوں ہے کہ جو سادگی اور جو عاجزی اور جو فراست اور جو سبزیوں سارے معاملہ جو ساتھ رہنے سے دیکھے ماشاءاللہ وہ مدینہ سے بالکل واقعی مطلب تقوی و پرہیزگاری اور عبادات کا ذوق اور ایک مومن کی جو فراست ہے, جو ہم روایتوں کے مضامین سنتے ہیں کہ مومن کی فراست بچوں کے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. واقعی کئی مواقع پہ مطلب جان نشین امیر سنت کی فراست کے مناظر ہم نے دیکھے الحمدللہ رب العالمین.
دوسری خاص جہت وہ یہ کہ تربیت کے مدنی پھول، یعنی اسلامی بھائی جتنا کبھی ساتھ رہے، تربیت کے مدنی پھول ماشاءاللہ مستقل مطلب ان کو حاصل ہوتے رہے، چاہے وہ اصطلاحات کی تربیت ہو یا مدنی کاموں کی ترغیب کی تربیت ہو یا دیگر مدنی کاموں کی طرف ترغیبات ہو. بالخصوص جیسے مدرسہ مدینہ بالغان کے حوالے سے کلام ہوتا رہا کہ نیپال میں ماشاءاللہ بہت ترغیبات اس کی ہوئی، اسی طرح سے عمان میں بہت ترغیبات ہوئی، اور ماشاءاللہ آپ کی ترغیب پر سلالہ شریف بالخصوص میں ذکر کروں گا کہ وہاں ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین کی ترغیب ترغیب بنی، اور ہم نے مبلغین کو بلایا اور ان کی وہاں کے مقامی اسلامیوں کی تربیت کی، اور اب ماشاءاللہ 7 مدرسہ مدینہ بالغان ہمارے اہل اسلامی بھائیوں نے وہاں پر سلالہ شریف میں شروع کر دیے. سبحان اللہ. تیسری جہت یہ کہ خاص ایک چیز یہ مشاہدے میں آئی ماشاءاللہ جانشین ہے میرے سنت کی، کہ انہوں نے وہاں کے مقامی اسلامی بھائیوں کو بہت نوازا، اور بالکل مطلب جو ہے وہ بہت زیادہ ان پہ توجہ رکھی، اور ہماری بھی اس معاملے میں تربیت کی، ہم کو توجہ دلائی، ترغیب دلائی کہ وہاں کے جو مقامی اسلامی بھائی ہیں، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، ان میں مدنی کام کیے جائیں، ان کو بھی مطلب جو ہے نا وہ نیکی کی دعوت دی جائے. ان میں بھی یقیناً بہت شدید حاجت ہے کہ ان کو مسجدوں تک بلایا جائے، مسجد اور تحریک کا ان کو بھی حصہ بنایا جائے، اور ان کو بھی سنتوں پر لایا جائے. اور مقامی اسلامی بھائیوں کے لیے مطلب بالکل بھرپور انداز میں شہزادہ اطہار نے مطلب ماشاءاللہ وقت بھی نکالا، وقت بھی دیا، اور بہت دلچسپی کے ساتھ مطلب جو ہے بہت شوق کے ساتھ. حقیقت حال یہ کہ ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ماشاءاللہ وہاں کے مقامی عمانیوں میں مطلب ماشاءاللہ شہزادوں نے بہت شفقت فرمائی. اس کا ایک منظر مطلب ویسے تو بہت سا واقعے بیان کیا اس سے، بالخصوص جب مجھے سعادت ملی کہ میں شہزادہ حضور کے ساتھ ہی واپسی کے سفر میں بھی تھا، حتیٰ کہ جب ہم کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تو ایک عمانی اپنے بچوں کے ساتھ واپس آ رہے تھے، وہ اپنے سامان سے کچھ پریشان تھے، کچھ اٹھا رہے تھے، تو شہزادہ تو اطہار نے مطلب جو ہے وہ آگے بڑھ کے ان کی خیر خواہی کی، بالکل مطلب ان کا سامان اٹھا کے یعنی ٹرالی پہ رکھا، اٹھایا، ساتھ لے کے چلتے رہے، بیلٹ لگائے. پھر جب ہم بیلٹ پہ پہنچے سامان لینے کے لیے تو اس کے بعد بھی وہاں کھڑوں کے انفرادی کوشش کرتے رہے. باہر اسلامی انتظار کر رہے تھے، یہ کہ باہر نکلنے کافی تاخیر ہو گئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ شہزادہ اطہار مطلب جو ہے نا ان پہ مستقل انفرادی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ مطلب جو ہے کہ جب ان کو اطلاع کل بھی ہو گیا کہ ہاں بھی مطلب ہر طرح سے یہ ان پہ بھرپور نیکی دعوت ان کو پیش کی جا چکی ہے، ان سے رابطے میں ترکیب بن گئی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے باہر کا قصد کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ امیر اہل سنت کو ان کی حال کو سلامت رکھے، ان کا فیضان جاری رکھے، اور ان کے فرامین کے مطابق، ان کی دی ہوئی تربیت کے مطابق ہم کو مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. آپ نے کال کی، آپ نے تاثرات سے نوازا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوبارہ بھی عرض کروں گا حضور کہ دوبارہ بھی عمان میں کرم فرمائیں، بلکہ دنیا بھر میں، بلکہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے دنیا بھر میں لوگ منتظر ہیں. دعوت اسلامی کہاں نہیں، 200 سے زیادہ ممالک میں دعوت اسلامی پہنچ چکی ہے. ہر جگہ امیر اہل سنت کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر کرم فرمائیں. تو میری عرض ہے کہ جانشین امیر اہل سنت دنیا بھر کو نوازیں، دنیا بھر میں سفر کریں، سبحان اللہ. اور مطلب آپ برائے کرم نظر کرم فرمائے، شفقت فرمائے. دنیا بہت پیاسی ہے اور آپ کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہتی ہے. سبحان اللہ. میں عرض کروں گا کہ جو عمان کے جو ہمارے بعض مناظر ہیں شہزادہ امیر اہل سنت کے، تو اگر وہ بعض مناظر اگر ابھی ہاتھوں ہاتھ جو جس سفر کا یہ تذکرہ کر رہے تھے، تو نیپال تو ہمارا چل ہی رہا تھا، لیکن اب یہ چونکہ عمان سے کال آ گئی، عمان کے حوالے سے کال آ گئی ہے، تو اچھا ہے کہ عمان میں ہونے والے بعض جو مدنی کاموں کے جو انداز یا جو سفر تھا، اگر اس کے مناظر بھی مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دیے جائیں تو ہو سکتا ہے یہ بھی انشاءاللہ دلچسپی اور ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اسباق سے خالی نہ ہو. مدنی گلدستے میرے مدنی چینل کے ناظرین بالکل تیار ہیں عمان کے حوالے سے. آئیے مدنی گلدستے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تار پر فضل کر رحم کر تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے. اچھا آپ دیکھیں کہ ہم نے اگر کسی کو اگر نماز کی دعوت دی، ہمیں کیا فائدہ ہوا کہ ہمیں ثواب ملا، کہ ہم نے اسے نیکی کا حکم دیا. حکم سے مراد یعنی یہ کہ وہ عرض بھی کر سکتے ہیں کہ یار آپ نماز ادا کر لیں، چلائیں، جماعت کا وقت ہے، مسجد چلتے ہیں. تو میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. تو اس کے لیے آپ کو ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کرنی ہوگی. تو اگر آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم
ہر ہفتہ واری اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی ترکیب ہے۔ اگر کوئی غلط قرآن پاک پڑھتا ہے تو قرآن پاک اس پر لعنت بھیجتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم درست قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ ہمیں آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے۔ قرآن پاک کے کلام اللہ ہے۔ تو آپ میں سے کوئی نیت کرتا ہے کہ بھائی میں جنو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہوں؟ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ دیکھیں کہ ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار اتنی بڑی عمر ہوگی اب جو ہے نا ہم قرآن پاک پڑھنے آ گئے، تو اسے شرمانا نہیں چاہیے کہ جب توفیق مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ مرنے سے پہلے ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہمارا یہ ذہن بنا کہ اب یار ہم جو نا قرآن پاک پڑھیں گے۔ پر فضل کر رحم کر تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، آل عطار پر فضل کر رحم کر تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے۔ تو اس کا فکر مدینہ بھی اب کریں گے نا تو اس کی برکت سے دیگر مدنی انعامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے پہلے جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جو محاسبہ اپنا کرتے تھے، تو یہ ہمیں ایک آسان سا طریقہ بتا دیا کہ مدنی انعامات کی برکت سے انشاءاللہ فرائض پر انشاءاللہ پختگی حاصل ہوگی انشاءاللہ، اصل جو بھی وہ فرض ہے۔ اور بھی یہ دیکھیں کہ ہمیں کیسا مدنی ماحول ملا کہ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں کیسا مدنی ماحول ملا ہے، اور امیر اہل سنت میں کیا ذہن دیا کہ اچھی نیت، جو بھی اچھا کام کرنا چاہیے، ذکر اللہ بھی کرنا چاہیے، تو اس سے پہلے ثواب کی نیت لازمی ہے۔ دیکھیں آپ لوگ کے رابطے میں جو ہے نا وہ یہاں کے وطنی بھی کچھ نہ کچھ ہوں گے سب کے رابطے میں، تو ہمیں ذرا ان کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہے نا، تو ہم خود بھی جنت میں جائیں، اعلیٰ درجے حاصل کریں، اور ان کو بھی، بلکہ ان پر تو زیادہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اسی خطے میں تشریف لائے، ملاقات رکھیں، بالکل تعارف کریں، مدنی رسائل دیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق سے جو ہے نا لوگوں کو مدنی ماحول کے قریب لیں، گھر میں بھی اچھے اخلاق ہوں، باہر بھی اچھے اخلاق ہوں۔ ہر ایک سوچے کہ میں کیسا مسلمان جس کو پڑھنے نہیں آتا، کہ میں کیسا مسلمان کہ قرآن پاک وہ مجھے پڑھنا نہیں آتا درست مخارج کے ساتھ، یہ میں کیسا مسلمان ہوں۔ تو یہ تو چاہیے کہ پہلی فرصت میں یہ کام جو ہے نا وہ اپنی اصلاح تو ادھر کر لے۔ حدیث پاک میں خیر الناس من ينفع الناس وشر الناس من یضر الناس، کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، اور لوگوں میں بدتر وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف دے۔ تو ہمیں جو ہے وہ لوگوں میں جو بہتر ہے نا، لوگوں کو جو نفع دے، ہمیں وہ بننا ہے انشاءاللہ۔ تو اس نیت سے میرا ناقص مشورہ ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی تو فوری ترکیب کرنی چاہیے سیکھنے کی۔ تو کیا پر ترکیب کتنے اسلامی بھائی نیت کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جائیں گے تو 12 روزہ مدنی کورس تو ایسی کوشش کریں یہاں پہ اسلامی بھائی تیار کریں، یہاں کو آ جائیں گے مدنی کورس کروانے، یہ بھی تو ممکن ہے۔ ارے نیپال بھی تو گئے تھے نا ذمہ دار مدنی کورس کروانے، آپ درجہ تیار کریں پھر دیکھیں۔ یہ اسلامی بھائی تو کم ہے، تعداد پڑھیں۔ ایسی شخصیت الحمدللہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ان کی تقلید ہمارے لیے جو نمونہ ہے کہ ہم ان کی تقلید کر لیں، انہوں نے جو افعال کیے، انہوں نے جو کام کیے، ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کہ یہ ہمارے لیے جو نا بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ بہترین نمونہ کیوں نہ ہو کہ ہمارے رب تعالیٰ نے فرمایا آپ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے رب تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام خود ادب کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب عز و جل نے
اچھا ادب سکھایا. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يقول الشيخ المفسر المفتي احمد یار خان نعیمی رحمه الله تعالى هو قال: ايها المسلمون لتكن منكم جماعة يدعون الفجار الى الهداية والكفار إلى الإسلام والفساق إلى التقوى والغافلين إلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى والجاهلين إلى التعلم وهم يدعون إلى حب الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإلى الخير والأخلاق الحسنة. فعلى كل واحد أن يقوم بهذه الأمر على حسب طاقته فيغير منكرا بلسانه. يقول الشيخ: إن كل واحد من المسلمين داعية لدين الله تعالى ويجب أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سفر عمان کے مناظر جو ہے وہ دیکھے. آپ ضرور کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے، سفر کے حوالے سے؟ عمان کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ عمان کے سفر میں آپ کو وہاں کے کیا آپ کو ایسا لگا کہ عمانی جو ہمارے عاشقان رسول ہیں ان کو دعوت اسلامی سے، میں نے جیسے میرا بھی جیسے عمان میں سفر ہوا تو مجھے دعوت اسلامی کے حوالے سے عمانی جو عشاق ہیں عربی، ان میں بہت مجھے رغبت نظر آئی کہ ماشاءاللہ ان کو دعوت اسلامی کا پیغام ایک تو بہت پسند آ رہا تھا، پھر دوسرا مجھے جو میں نظر آیا عمانی جو عربی ہیں ہمارے، ان کو امیر سنت سے میں نے محبت کا ایک جذبہ دیکھا ہے. جب میری وہاں حاضری تھی تو انہوں نے بہت کثرت کے ساتھ مجھے کہا تھا کہ امیر سنت کو ہمارا سلام کہنا، شیخ سے دعا کرانا. ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کے ساتھ وہ ہوا نا. ہاں، یہ بھی ایک ہے یعنی دعوت اسلامی کا جو یہ سنت و بھرا جو پیغام ہے نا، یہ محض ایک چند زبان کے اسلامی بھائیوں میں نہیں ہے. الحمدللہ کیا انگلش بولنے والے، تو کیا عربی بولنے والے، کیا دیگر زبانیں بولنے والے، ان میں جہاں جہاں آپ کی دعوت اسلامی پہنچ رہی ہے اور انہیں ان کی زبانوں میں صحیح معنوں میں جب آپ دعوت اسلامی پہنچاتے ہیں تو الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کے اس پیغام کو لبیک کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے، یہ وہی سیرت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء کرام کی زندگیوں کو جو بیان کرتا ہے وہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اور یہ صرف بیان نہیں کرتا بلکہ اس پر عملی ایک وہ مظاہرہ پیش کرتا ہے کہ ان کی سیرتوں پر عمل کرنے کا یہ طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے الحمدللہ بیان کیا جاتا ہے. آپ دعوت اسلامی کے ایک منجے ہوئے ایک مبلغ کو جو واقعی دعوت اسلامی کا مبلغ آپ دیکھیں گے تو وہ صرف زبان سے اسلام نہیں کہہ رہے ہوں گے، آپ کو ان کے وجود سے بھی اسلام کی تعلیمات نظر آ رہی ہوں گی. یہ دعوت اسلامی. تو یہ الحمدللہ دیکھتے ہیں دنیا بھر کے عاشقان رسول تو مدینہ ہو جاتا ہے. رب کریم کی بڑی رحمت ہے. تو سفر آپ بھی جاری رکھیں، جو دنیا بھر میں جتنے بھی اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں، سفر آپ بھی جاری رکھیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دعوت دیتے رہیں. جیسا کہ ہمارے شہاب بھائی نے کہا کہ ہمارے شہزاد حضور نے بالخصوص وہاں کے مقامی جو عشاق تھے ان پر خاص توجہ دی. یہ دنیا بھر کے دعوت اسلامی والوں کے لیے ایک اس میں ایک مدنی پھول ہے کہ آپ اپنے ملک میں رہنے والے وہاں کے جو مقامی مسلمان ہیں ان کو خاص دعوت اسلامی
کے بارے میں بتائیں اور ان کو مدنی ماحول کے قریب لائیں، مزید قریب لائیں. ماشاءاللہ ہوتے ہیں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کی ذمہ داری اس مقامی ممالک کے اسلامی بھائی ہیں، مگر انشاءاللہ اس سے مزید مدنی کاموں میں آپ کو برکتیں نظر آئیں گی. دیکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ ذہن ہے نا کہ کوئی بندہ ہمارا محتاج نہ ہو کسی حوالے سے. یعنی جیسے امیر اہل سنت بہت پرانا ذہن تھا کہ یار یہ کیا کہ میں جب ہفتہ واری اجتماع میں جیسے گلزار حبیب میں جب بیان کروں یا میں جب وہاں آؤں تو اسلامی بھائیوں کی تعداد ہو. اب جب میں سفر مدینہ جاؤں، سفر مدینہ، اب جو ہے وہ تعداد کم ہو. اچھا اسی طرح پھر فیضان مدینہ، اب بہرحال اس وقت امیر سنت جو ہے وہ بذریعہ فون جو ہے وہ بیان فرماتے تھے. اسی طرح یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جب غالباً 92 میں جب ہفتہ واری اجتماع جب یہاں شفٹ ہوا تو اس وقت جو ہے وہ امیر سنت ہی بیان فرماتے تھے. پھر بہرحال امیر سنت کا ایک ذہن تھا کہ ہم جس شہر میں بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، ہم جو ہے یہ اپنا مدنی کام کا جو طریقہ کار ہے وہاں ان کو سکھا دیں، اور وہ جو خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور وہ مدنی کام کریں. تو یوں ہم میں سے ہر ایک اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ جس ملک میں جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ وہاں کے مقامیوں کو، وہاں کے وطنیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں. یعنی وہ ہمارے محتاج نہ رہے ہیں، مدنی کام کے حوالے سے، تنظیمی حوالے سے ہمارے محتاج نہ رہے ہیں. وہ جیسے ہم یہ ہمارے شہزادہ حضور نے فرمایا نا کہ جس ملک میں جائیں، جس شہر میں جائیں، آپ وہاں کے رہنے والوں کو، وہاں کے مقامی اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کا وہاں پر تربیت کریں، ان کو ذمہ داریاں دیں تاکہ وہ دعوت اسلامی وہاں چلائیں. اس پر آپ غور کیجئے کہ دعوت اسلامی کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس کام کو اپنی تنظیم کا حصہ بناتی ہے کہ جو خاص و عام کر سکیں. سبحان اللہ. اس میں میں امید کرتا ہوں کہ شاید کئیوں کو بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. تو یہ عوامی تحریک ہے نا، دعوت اسلامی کا انداز عوامی ہی ہونا چاہیے تاکہ ہم کسی شہر میں گئے تو وہ یہ بھائی کہ بھائی یہ شروع جیسے درس ہے، اب درس ایک عام اسلامی بھائی کو دیا کہ اب درس دینا شروع کریں تو ایک عام اسلامی درس دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے لیے مجھے کوئی اتنا بڑا مدعو بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں انشاءاللہ تعالی عام طور پہ بھی درس کی ترکیب بنا لوں گا. تو وہ الحمدللہ فیضان سنت کا درس شروع کر دیں گے. اسی طرح نماز کی دعوت دینی، اللہ کا دورہ برا نیکی کی دعوت وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک مدنی پھول تھا کہ دعوت اسلامی ایسے مدنی کام آغاز کرنے کی کوشش کرتی ہے جو عام اسلامی بھائی کو اگر دیا جائے نا تو وہ بھی لینے میں ہچکچاہٹ کا کم سے کم ان کو ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تعلق سے شہزادے حضور نے جس طرح وہاں عمان میں شفقت فرمائی اور وہاں نیپال میں بھی ہند اور نیپال کے ہونے والے تربیتی اجتماع میں بھی دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ جو شہزادہ حضور کا ہم نے معمول دیکھا، شہزادہ امیر علیہ سنت الحمدللہ مختلف اسلامی بھائیوں کے گھروں پر جا کر ان کی دلجوئی فرماتے، دکانوں پر جا کر بھی دلجوئی کا سلسلہ رہا، اور پھر اچھی اچھی نیتوں کے تحفے پیش کیے گئے. الحمدللہ ان شہزادہ حضور کا بٹول شہر، نیپال کے اندر ایک شہر ہے بٹول، وہاں جو سنت بھرا اجتماع ہوا وہاں اچھی اچھی نیتوں کے تحفے پیش کیے گئے. تو اس صوبے میں صوبائی مشاورت کے نگران سمیت اب تک تقریباً 5 مدنی قافلے جو ہے وہ، یہ صرف 1 ماہ کا عرصہ بھی نہیں ہوا ہے ابھی مکمل، اس کے اندر تقریباً 5 مدنی قافلے ان کے سفر کر چکے ہیں صوبائی مشاورت کے نگران سمیت، وہیں کے مقامی اسلامی بھائی پر مشتمل. اسی طرح جنک پور کے اندر، جنک پور میں تو الحمدللہ ہو سکتا ہے یہاں مناظر ہوں ہمارے پاس، علماء کرام شہزادہ حضور کی مطلب والہانہ پنتھا ایک علماء کرام کا نہیں، شہزادہ حضور کے سنت و برے اجتماع کی تیاری گویا کہ علماء کرام فرما رہے تھے. مفتیان کرام کی بڑی شفقتیں اس کے اندر شامل رہیں. ہو سکتا ہے وہ ہوں گے مناظر تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائے جائیں گے. کچھ کالز ہیں، آئیے ان کو شامل کیے لیتے ہیں. وہ مناظر بھی آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے. ڈاکٹر صاحب جن کا وزیر آباد والے، ان کی بھی کال آئی، اس کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نان ملک بول رہا ہوں وزیر آباد سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کال کی تھی تو مجھ سے غلطی سے میرے یہ الفاظ نکل گئے کہ میرا دعوت اسلامی سے روحانی تعلق نہیں ہے. حالانکہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اس سلسلہ
میں بیعت نہیں ہوں، میں کسی اور پیر صاحب کا بیعت ہوں. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا لیکن میں معذرت خواہ ہوں کہ میں یہ کہہ گیا کہ میرا کوئی روحانی تعلق نہیں ہے، حالانکہ دعوت اسلامی سے میرا بہت گہرا تعلق ہے، اور میں نگران شورا سے دلی معذرت کرتا ہوں کہ الفاظ کا چناؤ کرنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. میں بہت زیادہ متاثر ہوں دعوت اسلامی سے اور ان کے کاموں سے، اور مدینہ شریف میں بھی میں اور حاجی اظہر صاحب اکٹھے تھے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارا جو ہے وہ تعلق رہتا ہے دعوت اسلامی سے. سلمان صاحب بیٹھے ہیں، وزیر آباد سے تعلق ہے، یہ بھی ہمارے بڑے پیار والے حضرت ہیں. تو میں انشاءاللہ نگران شورا کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرتے ہوئے 3 دن کا جو مدنی قافلہ ہے اس میں سفر کا بھی انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اگر ہو سکے تو ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کی بھی نیت کر لیجئے. جتنے بھی عاشقان رسول ہیں ماشاءاللہ دنیا بھر میں، ہو سکتا ہے کبھی ہمارے سلسلے میں شامل ہوں. بس چند ماہ رہ گئے، رجب المرجب، پھر شعبان المعظم، اس کے بعد ماہ رمضان. سبحان اللہ. تو ماہ رمضان کے میں ہونے والے اعتکاف کی نیت کر لیجئے. پورے ماہ رمضان فیضان مدینہ میں گزاریں. اگر اللہ تعالیٰ کو توفیق دے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کریں. تو ڈاکٹر صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں ماشاءاللہ، اور بھی اسلامی بھائیوں کو اس کی دعوت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے کال کی اور مدینہ ہو گیا ماشاءاللہ. مزید کال بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سائم اتاری ہند کے شہر مبارک پور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ نگران شورا اور جانشین اتار کا اکثر سفر بیرون ملک ہوتا ہے. آپ نیپال گئے تو مبارک پور ہند کیوں نہیں آئے؟ کاش کبھی آپ لوگ مبارک پور تشریف لائیں اور مجھے ملاقات کی سعادت نصیب ہو. مدنی منع آپ اپنے ابو کے ساتھ نیپال تشریف کیوں نہیں لائے؟ اللہ، آپ کو تو نیپال آنے کے لیے ویزے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. مبارک پور میں مجھے خود آنے کی بڑی تمنا ہے. سبحان اللہ. کہ مبارک پور اشرفیہ ہمارا جو دارالعلوم ہے سنیوں کا، سمجھے کہ اہم ترین، نمایاں ترین، اور میں اگر سمجھتا ہوں کہ شاید بڑا جو جامعہ ہے دارالعلوم ہے مبارک پور اشرفیہ، جہاں سے فارغ ہونے والوں کو مصباحی کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت وہاں محبت و پیار پایا جاتا ہے. بلکہ ان کے علماء سے ملاقات ہوئی ہے ہند میں. تو میں خود اپنے اندر یہ تمنا رکھتا ہوں کہ اگر کوئی ہند کا ایسا ویزا ملا کہ مبارک پور آنے کی بھی سعادت ملی تو انشاءاللہ اس جامعہ میں بھی ضرور حاضری دیں گے، اور ہو سکتا ہے وہاں آپ کی بھی زیارت ہو جائے. اب شہزادہ حضور کا دیکھیں کیا فرماتے ہیں. یعنی میرا بھی ذہن ہے کہ واقعی وہاں حاضر ہونا یہ میرے لیے سعادت مندی ہے. مدرسے میں بہت دل کرتا ہے کہ وہاں مبارک پور اشرفیہ کے جامعہ میں حاضری ہو، وہاں کے علماء سے، وہاں کے طلباء کرام سے، علماء کرام سے وہاں ان کی زیارتیں کر سکیں. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی مزید کال شامل کرتے ہیں. میں آمنہ طاہرہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے نگران شورا اور شہزادہ اتار بہت اچھے لگتے ہیں. نگران شورا آپ ایسے ہی اپنی اچھی باتیں ہمیں سناتے رہے گا. نگران شورا آپ لاہور کی تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آمنہ بی بی. ماشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا ہم لوگ دعوت اسلامی والے نا اپنے تنظیمی طریقہ کار و ذمہ داران کے پابند ہوتے ہیں. تو جہاں جہاں انشاءاللہ ہمارے ذمہ داران ہمارے جدول بناتے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں. جہاں کے جدول وہ نہیں بناتے یا نہیں بنتا ہوگا تو وہاں ہماری حاضریاں یوں تنظیمی طور پر نہیں ہوا کرتی. تو جب بھی مدنی مرکز الاولیاء لاہور کی میں آنے کا جدول دیں گے تو انشاءاللہ داتا دربار حاضری دیں گے. داتا دربار حاضری دیے بڑا عرصہ ہو گیا، لیکن الحمدللہ ہمیں امیر علیہ سنت نے اپنے مدنی مرکز کے پیچھے چلنے کا درس دیا ہے کہ جیسا وہ جدول دیں ویسا کرنا چاہیے. آپ دعا کریں. شہزادہ امیر علیہ سنت نیپال کے سفر پر روانہ ہوئے
اور ہمارے باپو شریف نے بھی بتایا کہ علماء کرام سے ملاقات ہوئی، اس کا ایک مدنی گلدستہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم کو عالموں سے پیار ہے، ہم کو اطہار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ابھی کا پوتا اپنے جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ، اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو اطہار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اطہار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز و جل ایک المدینہ لائبریری سافٹ ویئر نکالا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ جی مدنی چینل پہ دیکھ۔ اب فتح و رضویہ دیکھیں، وہ مخرجہ 30 جلد ہے نا۔ اب ہم نے اگر ہمیں کوئی مسئلہ سرچ کرنا ہے تو اس پہ لکھیں، مثال کے طور پر نماز، لفظ نماز ہم نے لکھا تو جہاں جہاں لفظ نماز لکھا ہوگا نا وہ عبارت ہمارے سامنے آ جائے گی الحمدللہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ اے مالک مولا عز و جل ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے مولا عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت پھیلانے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا عز و جل یہاں سے خوب فیضان علم عام ہو، اے مولا عز و جل یہاں سے خوب فیضان حدیث عام ہو، اے مولا عز و جل یہاں سے خوب فیضان فقہ حنفی عام ہو۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا مدنی ماحول۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، پوری مشق تو انشاءاللہ اب نصیب آئے گی تو انشاءاللہ کا ٹکانی تو وہ بھی کر لی جائے گا، نیت کرنی ہے تو۔ بے حد محبت بھرا مدنی ماحول۔ یا اللہ اب تک جو داڑھی کٹائی ہے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اللہ کرے کہ ہم یہ نور قبر میں بھی لے کر جائیں۔ آمین۔ یہ میرا نواسا محمد رضا اطہاری ماشاءاللہ۔ بے حد محبت بھرا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، آل اطہار پر فضل کر رحم کر، آل اطہار پر فضل کر رحم کر، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے۔ میں آپ سے سوچنا چاہتا ہوں کہ امیر اہل سنت سے بھی تعلیم ہو جانشین اتار ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مبارک ہو۔
नूरी रज़वी अत्तारी भी हो गए माशाअल्लाह। तो मुसलमान जो है ना उसको चलने वाला नहीं तो चलाने वाला होना चाहिए। ये लोगों के पीछे क्यों चले, गैरों के पीछे, बल्कि गैरों को अपने पीछे चले, उनको इस्लाम की दावत देकर उनको मुसलमान करके, यानी अहले हक की पहचान। उलमाए किराम से मुलाकात के मनाज़िर देखे। तो ये मेरे मदनी के नाज़रीन मदनी गुलदस्ता आपने देखा। इससे एक बात जो है हमें सीखने को मिलती है, वो ये भी है कि उलमाए किराम की बारगाह में जब भी हाज़िरी हो अदब के साथ, एहतराम के साथ हमें जो है वो उन्हें मिलना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अदब और एहतराम जो है वो नसीब फरमाए। आपकी कॉल्स हैं, आइए इनको सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हिंद के शहर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा तारी है। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल पर जलवा फरमा शहजादे हुजूर अपनी बरकतें लुटा रहे हैं, साथ में निगरान शुरा और उनके साहिबजादे भी बरकतें लुटा रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सिलसिला और बहुत ही बेहतरीन मौजू। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला हमारे शहजादे हुजूर को भी खूब बरकत अता फरमाए, इनकी उम्र में भी बिलखैर बरकत अता फरमाए। अमीर अहले सुन्नत का साया हम पर ताबिर कायम व दायम रखे। मेरे मीठे मीठे निगरान शुरा को भी बरकत अता फरमाए। मेरा सवाल ये है, निगरान शुरा ने अभी कुछ देर पहले ये अर्ज की कि मेरी शहजादे हुजूर से रिश्तेदारी भी है, तो आपकी उनसे क्या रिश्तेदारी है, बराए करम बयान फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी इनसे क्या रिश्तेदारी है? अव्वल तो ये कि मेरे पीरजादे हैं, ये तो सबका रिश्ता है, बहुत लाखों लाख है जिनसे इनका ये रिश्ता कायम है। और जिस उन्वान पर आपने गुमान करता हूँ जो सवाल किया है वो ये है कि शहजादा हुजूर मेरे बच्चों के खालू हैं, और दूसरा ये कि मेरी एक बच्ची ये शहजादा हुजूर की रज़ाई बेटी है, दूध बेटी। अच्छा, अब खालू बताएंगे कि वो क्या रिश्ता है हमारा, यही आप भी यही बताओगे हैं? खालू कौन है, ये कौन है, खालू है? माशाअल्लाह। हामिद भाई भी मौजूद हैं। हामिद भाई, शहजादा अमीर सुन्नत आपके खालू भी हैं, तो आप भी कुछ बताएं शहजादा अमीर सुन्नत के बारे में। मेरा काफ़ी सफ़र रहा है इनके साथ पाकिस्तान का, तो मैंने इनको बहुत मिलनसार पाया है और बहुत शफ़क़त फरमाते हैं। कोई भी हो तो कैटेगरी नहीं है कि कोई अमीर है गरीब है, जो शफ़क़त का एक अंदाज़ है नॉर्मली वो हर किसी का एक जैसा ही है। मसलन नमाज़ों की पाबंदी, नमाज़ों का एहसास, वक्त के अंदर अदा करना, क्योंकि बाज़ों का जो लंबे लंबे सफ़रों पर होते हैं तो बीच में मस्जिदों का आना, तो इसलिए पहले से तरकीब बनी हुई होती है कि यहाँ मस्जिद आएगी तो इस तरह पहुँचना है वहाँ पर माशाअल्लाह। और जैसे निगरान शुरा ने फरमाया कि तहारत के हवाले से, तो मैंने तहारत के हवाले से बहुत करीब से देखा है इनको माशाअल्लाह से, बहुत इस चीज़ में एहतियात करते हैं, बहुत मोहतात है इस चीज़ में, और इस चीज़ का असर मुझ में थोड़ा थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आया हुआ है। जज़ाकल्लाह। वाह क्या बात है, थोड़ा थोड़ा असर आया है, ये मैंने देखा है घर में भी। क्या बात है। अल्लाह ताला और फैज़ याब फरमाए, हम सबको भी जो है वो फैज़ याब फरमाए। कॉल्स हैं, मज़ीद आगे शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सगे तार नवीद अहमद अत्तारी खादिम ओमान नाज़मी काबीना से शहजादा हुजूर दामत बरकातुहू खुफिया निगरान शुरा की बारगाह में और दीगर जो भी इस्लामी भाई मदनी सिलसिला देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल का ओमान सफ़र हुआ तो अल्लाह की रहमत से इनके साथ मस्कत से सलाला शरीफ का सफ़र जो है बाई रोड करने की सादत हासिल हुई। दीगर भी जदल में साथ शरफ मिला, लेकिन इनकी ज़ात के अंदर एक जो अपनाइयत वाली बात है ना, सबसे बढ़कर वो ये है कि कोई भी बड़ी शख्सियत होती है तो आदमी उनकी खिदमत में हाजिरी देते वक्त, फ़कात के वक्त
یا ان کے ساتھ رہن سہن میں مطلب بہت محتاط انداز اختیار کرتا ہے اور بہت مطلب کہ دبا دبا رہتا ہے، لیکن ان کی شخصیت کا وصف یہ ہے کہ جو بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے، ان کی صحبت میں ہوتا ہے، وہ مطلب خوف والی کیفیت نہیں پاتا، بالکل ایک مطلب پیار، شفقت، محبت اور گزر کرنا، پیار سے محبت سے مسکرا کر سمجھانا، الحمدللہ عز و جل یہ ان کی طبیعت کا ایک خاصہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل مطلب بعض اوقات شفت کا آغاز بعد عشاء شروع ہوتا تھا سفر میں یا ویسے مدنی حلقے کی صورت میں، تو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، مطلب یوں وقت گزرتا تھا کہ مطلب پتہ چلتا ہے صبح فجر کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں جانشین عطار دامت برکاتہ القدسیہ کے فیضان سے خوب خوب مالا مال کرے۔ تو ہم دوبارہ سے الحمدللہ عز و جل منتظر ہیں کہ آپ دوبارہ کب قدم بجا فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم عمان کے اندر اس وقت سلالہ شیخ ریزن کے اندر ہمارے ذمہ داران جو ہیں وہ اس وقت مدنی چینل کے ذریعے حاضر ہیں اور الحمدللہ سلسلہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شہزادہ حضور سے، نگران شورا سے بلا حساب مغفرت کی دعاؤں کی التجا ہے، اخلاص و استقامت ہم تک امیر اہل سنت کی غلامی میں سنت و خدمت کی توفیق ملی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید زیرک قطاری UK کے شہر لیسٹر حنفی کابینہ سے عرض گزار ہوں۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مکالمہ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے اور بہت ہی اچھے مدنی پھول سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلوں کے کیا کہنے کہ اگر ان کا نفسیاتی طور پر ایک تجزیہ لیا جائے کہ بہترین طریقے سے اگر آپ کسی کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مختلف طریقوں کو اپنایا جاتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلوں میں یہ بات دیکھنے میں ملتی ہے، چاہے وہ مدنی مذاکرہ ہو، مدنی مکالمہ ہو یا ذہنی آزمائش ہو، مبلغین کا بیانات ہوں، تو اللہ تعالی تمام مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کو، مبلغین کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل آج ہماری سعادت یہ بھی ہے کہ جانشین امیر اہل سنت شہزادہ عطار سے ہمیں مدنی پھول سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ شہزادہ حضور کے کیا کہنے کہ امیر اہل سنت کی ایک فراست کا وافر حصہ ان کو ملا ہے، اور ان کے مدنی پھول الحمدللہ عز و جل ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ان کا انداز امیر اہل سنت سے ماشاءاللہ عز و جل بہت ملتا جلتا ہے۔ خاموش طبیعت، لیکن ایک لفظ سے کئی جو ہے وہ مدنی پھول سیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی جانشین امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، اور یہ اسی طرح ہماری رہنمائی فرماتے رہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہماری اولاد اور آنے والی نسلوں کو بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جیسے اپنے تاثرات کا جو ہے وہ اظہار کیا، تو امیر اہل سنت کا ایک بڑا مبارک وصف ہے عفو، درگزر، معاف کر دینا۔ تو اس وصف میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہزادہ امیر سنت کو بڑا جو ہے وہ نوازا ہے۔ مجھے یاد ہے میں اولا میں تھا، یعنی درس نظامی کا پہلا سال تھا، تو ایک کام جو ہے وہ کرنا تھا، تو مجھے بھی اس میں سعادت ملی اس کام کے جو ہے وہ کرنے کے اندر۔ تو شہزادہ امیر سنت نے وہ کام کر کے جو ہے بتایا اس طرح سے اس کو کرنا، سارا سمجھایا، طریقہ کار بتایا، مجھے جو ہے وہ بتا رہے تھے۔ تو وہ کام جب کرنا شروع کیا تو جو ہوا تھا میں نے اس کو الٹ کر دیا، یعنی آدھا گھنٹہ کر کے مجھے جو تقریباً اپروکسیمیٹلی اتنا ٹائم لگا تھا مجھے، وہ مجھ سے جو ہے بہرحال وہ کیا اسے کہتے ہیں غلطی ہوئی، میں نے اس کو جو ہے وہ الٹ کر دیا۔ تو شہزادہ امیر سنت نے اتنی بڑی ہستی ہیں، انہوں نے نہ مجھے گھور کے دیکھا، نہ انہوں نے مجھے ڈانٹا، اور نہ ہی انہوں نے اپنے کسی انداز سے مجھے جو ہے وہ یہ فیل کروایا کہ جیسے ہمارے تو کہتے ہیں نا نس مار دیا، کام خراب کر دیا، بیڑا غرق کر دیا، ایک ہی لفظ میں ایک ہی بات میں 6 7 8 10 باتیں جو ہے وہ کر جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے مجھے جو ہے وہ کچھ نہیں فرمایا، مجھے مسکرا کر مجھے دیکھا
اور مجھے فرمایا کہ جس طرح کہا ہے ایسے یہ کام کریں. تو اللہ تعالیٰ ان کے یہاں سے ہمیں بھی سیکھنے کو ایک مدنی پھول ملتا ہے. میرے مدنی کے ناظرین، اگر کوئی غلطی کر دے تو اس کو جو ہے وہ معاف کر دینا چاہیے، عفو کو جو ہے وہ تھام کے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری کتنی غلطیاں معاف فرماتا ہے، تو بندوں کو معاف کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات دنیا و آخرت میں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو بھی قبول فرمائے. آمین. اور جس طرح یہ ہم نے سفر آپ کو بتایا ہے، اس کے بہت سارے اس کے اسباب ہوتے ہیں اس طرح کے سلسلے کرنے کے. اور دعوت اسلامی سے وابستہ جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں جو اہل محبت ہیں، میں سب سے مدنی التجا کرتا ہوں، راہ خدا میں سفر کریں، راہ خدا میں سفر کریں، راہ خدا میں سفر کریں. دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی بے حد ضرورت ہے. برائیاں یہ اوور نائٹ نہیں پھیلتی، برائیوں کو پھیلنے میں بھی وقت لگتا ہے، لیکن چونکہ ہم برائیاں روکنے میں چست نہیں ہیں، لہذا برائیاں تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہیں اور جس کے ہم شکار ہو جاتے ہیں. اگر ہم برائیوں کو ختم کرنے میں، برائیوں کو دور کرنے میں، برائی سے لوگوں کو بچانے میں، خود کو بچانے میں کمر باندھ لیں، نیکی کی دعوت عام کرنے میں ہم تیز ہو جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، اور دعوت اسلامی کے جو مختلف کورسز ہیں، چاہے وہ 12 روزہ ہو، 41 روزہ ہو، 63 روزہ ہو، مختلف کورسز ہیں مختلف اسلامی بھائیوں کے لیے. تو اور مدنی قاعدہ کورس الگ ہے، تو نماز کورس الگ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح جیسے درس نظامی کے انہوں نے حوالے دیے ہمارے سلمان بھائی نے، اس طرح کے علم دین حاصل کرنے کے مختلف مواقع ہیں. تو اپنے آپ کو مدنی کاموں میں، کورسز میں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بالکل داخل کرنے کی مدنی التجا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو بھی بے شمار اس کی برکتیں دیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن کی کالیں ہم نہیں چلا سکے ان سے معذرت چاہتے ہیں. اور یہ کہ آپ اچھی اچھی نیتیں جہاں بھی ہیں آپ کر لیجئے کہ ہم ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں. رب کریم کی رحمت شامل حال رہی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.